بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم آمین۔ قرآن کا لفظی معنی کیا ہے؟ قرآن کا لفظی معنی قرأ سے ہے۔ قرأ کا مطلب ہے جمع کرنا اور اس کا مطلب ہے پڑھنا، ریسائٹ کرنا۔ قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور قرآن پاک میں تمام علوم، اصل حقائق اور آیات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ تو قرأ سے اس کا یہ اوریجن ہے، مادہ ہے، قرآن کا لفظ قرأ سے نکلا ہے۔ قرأ کا مطلب کیا ہے؟ جمع کرنے والی یا زیادہ، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی۔ تو پڑھے جانے والی یعنی کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کو جمع کرنے کے حساب سے دیکھیں تو جمع کرنے میں قرآن مجید میں تمام جتنے بھی نالج ہے، جتنے بھی علم ہے دنیا میں، اور جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، جو فیکٹس ہیں بنیادی طور پہ حقائق ہیں، سچ ہے وہ، اور اللہ کی نشانیاں، آیات کا مطلب اللہ کی نشانیاں، یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان الحمید کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان الحمید کا بنیادی مقصد نازل کرنے کا دنیا میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات سکھائے، یعنی علم کی دولت سے نوازا، ان کے اندر اپنی روح پھونکی، اپنے ہاتھ سے ان کو بنایا، مٹی سے بنایا، اور پھر اس کے بعد تمام جتنی بھی مخلوقات تھیں، فرشتے، جنات، ان کو حکم دیا کہ آپ علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے۔ اب تمام، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کے آگے انکار تو نہیں ہے، تمام مخلوقات سجدہ ریز ہو گئیں، صرف ایک جو ہے جنات میں سے، اور سب سے بہت نیک، پرہیزگار، متقی، سب سے اعلیٰ درجوں والا جن، جو کہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے، عبادات کی وجہ سے اتنا برگزیدہ ہو چکا تھا، اتنا نیک اور صالح ہو چکا تھا کہ وہ فرشتوں کے برابر، یعنی فرشتوں تک اس کی رسائی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہت خاص تھا۔ ابلیس، ٹھیک ہے، شیطان، تو وہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا یا اللہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ آپ نے مجھ کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو تو آپ نے مٹی سے، بدبودار مٹی، لیسار مٹی سے پیدا کیا ہے، میں تو اس سے اعلیٰ افضل ہوں، میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اب اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور جب حکم ماننے سے انکار کر دیا تو پھر ہم بچپن سے پڑھتے رہتے ہیں کہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جو اللہ کا حکم مانتا ہے، اللہ کا کہنا مانتا ہے، اور کافر کون ہے؟ جو اللہ کا حکم یا کہنا نہیں مانتا۔ تو جب اس نے اللہ کا کہنا نہیں مانا اور اپنی عقل کا زیادہ استعمال کرنا چاہا کہ یہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ ہیں یا وہ ہیں، وہ ان دلائل کی طرف چلا گیا اور اللہ کا حکم اس نے نہیں مانا، تو پھر کیا ہو گیا؟ راندہ درگاہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، چلا جا یہاں سے، تو کافروں میں سے ہے۔ اور قیامت تک کے لیے پھر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگی؟ مہلت مانگی۔ اب دیکھیں، اس کو احساس ہو گیا تھا شیطان کو کہ اس نے غلط کام کیا ہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ اس کو غصہ آیا حضرت آدم علیہ السلام پہ کہ ان کی وجہ سے میرے اندر یہ چیز پیدا ہوئی اور میں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اور اللہ تعالیٰ کا اب مجھ پہ اتنا سخت عذاب اور غصہ ہے۔ اس نے معافی نہیں مانگی، اس نے اللہ تعالیٰ سے وہ مایوس ہو گیا کہ اب تو میری خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک مہلت مانگی کہ یا اللہ قیامت تک کے لیے مجھے آپ مہلت دے دیں، تو میں یہ جو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے، میں ان کو بہکاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ دشمنی پیدا ہو گئی نا بہت زیادہ، اس کی اتنی ریاضتیں، اس کی ساری چیزوں میں پانی پھر گیا، اور وہ تو ایک قسم کا جو ہے نا آسمان سے زمین پہ پٹکا گیا اور دوزخ میں چلا گیا۔ تو پھر لیکن اس نے معافی نہیں مانگی، وہ مایوس ہو گیا اللہ تعالیٰ کی ذات سے، کیونکہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ معافی مانگتا تو اللہ معاف فرما دیتے، لیکن اس نے معافی نہیں مانگی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اب شیطان کھلا دشمن ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان اور اس کی اولاد اور اس کے چیلے چپاٹے جو ہیں وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے کھلے دشمن ہیں، اور وہ بھٹکاتے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کھلی پرمیشن، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا تو کھلی پرمیشن دے دی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے بچیں شیطان کے ان ہتھ کنڈوں سے؟ یا ہمیں کیا پتہ کون سی راہ سیدھی ہے، کون سی سیدھی نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہی ہمارے لیے ہدایت کا اہتمام کیا ہے۔ اور وہ سب واقعہ جانتے ہیں کہ جنت میں آدم علیہ السلام اماں ہوا چلے گئے، اور پھر وہاں پر کیا ہوا؟ شیطان نے کیسے بہکایا، اور کیسے پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا آدم علیہ السلام کو۔ آدم علیہ السلام نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، وہ شیطان کی طرح اپنی اس چیز پہ ڈٹ نہیں گئے، غلطی پہ ان کو احساس ہوا اور انہوں نے توبہ استغفار کی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو دنیا میں بھیج دیا ایک وقت معین تک، ہمارے رہنے کے لیے، اولاد آدم کے رہنے کے لیے یہاں پہ تمام اسباب فراہم کر دیے۔
آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جتنے بھی دنیا میں تو نہیں، کائنات میں جتنے بھی وسیع سیارے ستارے ہیں، اب تو آپ کو پتہ ہے جدید سائنس کی وجہ سے کتنی ٹیکنالوجی میں ترقی ہو گئی ہے، وہاں پر ابھی تک کہیں پہ بھی لائف کے آثار اس طریقے سے نہیں مل پائے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری بڑی دنیا میں، اتنی یعنی کائنات میں سے ایک دنیا کا سیارہ ایسا رکھا کہ جس کے اندر ٹیمپریچر ایسا ہے، اس کی سورج سے دوری اتنی ہے، ایک مخصوص اللہ تعالیٰ نے ہوائیں چلائی، اللہ تعالیٰ نے بادل، مطلب ایک واٹر سائیکل جو چلتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، کیسے زمین کو زندہ کیا جاتا ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیٹرولیم اور یہ ساری چیزیں، نباتات اور جانور پیدا کیے، اور کیسے وہ ایک خاص طریقے سے چل رہے ہیں۔ کس لیے اللہ یہ نظام چلا رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے انسان کو مہلت دے رہا ہے کہ آپ دنیا میں جائیں، زندگی گزاریں، اور پھر آپ اپنے لیے نیک اعمال کریں، اور یہ جو جنت ہے جو آپ سے کھوئی گئی ہے، کیونکہ آپ نے جو جنت میں رہنا تھا لیکن آپ نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس کو کھو دیا ہے، تو اب آپ نے وہ چیز ثابت کرنی ہے کہ جو آپ کو سجدہ کروایا گیا تھا، جو آپ کو معصومیت دی گئی تھی، جو روح اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزگی آپ کو عنایت کی تھی، وہ دنیا میں رہ کے کون سنبھال پاتا ہے کہ نہیں سنبھال پاتا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کون ریپروڈیوس کرتا ہے وہ چیز کہ یا اللہ یہ چیز آپ نے ہمیں دی تھی، ہم نے دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزاری اور ابھی دیکھیں ہم ایسے آپ کے سامنے حاضر ہیں، تاکہ وہ جنت کمائیں اور جنت میں داخل ہو سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا جو شیطان کے بہکاوے میں آگے، کیونکہ وہ شیطان کی ہی جماعت ہے، اور شیطان کی جماعت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پکی بات لکھ دی ہے کہ وہ دوزخ میں ہی جائیں گے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تو شروع میں تو دین بالکل ٹھیک تھا، لیکن جوں وقت گزرتا گیا، زمانہ آگے بڑھتا گیا، تو کیا ہوا، ترقی کے ساتھ ساتھ اور زمانے میں رہنے کے ساتھ ساتھ انسان بہت ساری چیزیں بھولتا گیا۔ جیسے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ نے ہماری روحیں پیدا کی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے یہ عہد لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام لوگوں نے کیا کہا تھا اس ٹائم پہ؟ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو کسی کو یہ وعدہ یاد ہے؟ دیکھیں جتنا ٹائم گزرتا کہ ہمیں وہ چیزیں بھول گئی، اس ٹائم تو ہم جسم میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے، ہم روحیں تھی۔ تو انسان ایسی جب دنیا میں آتا ہے تو انسان بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتی، دنیا ایسی ہے، دھوکے کا سامان ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہی ایسے ہے کہ یہ آپ کو ساری چیزیں بھلا دیتی ہے۔ تو پھر جب دنیا میں ہم آ گئے تو ان چیزوں میں مصروف ہو گئے، کھانا پینا، یہ کرنا، نوکری کرنا، آگے پیچھے بھاگ دوڑ، اور اس چیزوں میں مصروف ہو گئے، دنیا ایسے انسان کو گھیر لیتی ہے، تو پھر انسان آہستہ آہستہ بھولتا چلا گیا اللہ تعالیٰ کو، اور اس کو ہدایت کا راستہ نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں تم تک ہدایت پہنچاؤں گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے، ایسے اللہ نے ہدایت کا بھی وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے انبیاء اور رسول دنیا میں بھیجے، اور ان کو مختلف کتابیں بھی دے کر بھیجی۔ ہمیں پتہ ہے کہ 4 کتابیں جو ہیں کون کون سی ہیں ہمارے پاس، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور ہمارا قرآن مجید فرقان الحمید ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، اور ہمارے نبی آخر الزماں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن مجید فرقان الحمید نازل ہوا ہے، جو کہ آخری کتاب ہے۔ تو جب باقی 3 کتابیں تھیں تو قرآن مجید کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات ایسے ہوئے کہ آپ کے پاس کتابیں تبدیل ہونا شروع ہو گئیں، وہ لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے اس میں نئی چیزیں ایڈ کر لیں، اپنی مرضی سے تشریحیں کرنے لگ پڑے، ٹھیک ہے، اپنے فائدے کے لیے، تو وہ لالچ پھر دنیا اوپر حاوی ہونا شروع ہوگی، تو وقت کی گرد نے آہستہ آہستہ ان چیزوں کو مٹانا شروع کر دیا۔ تو یہ کتابیں موجود تو ہیں لیکن اپنی اصلی حالت میں جب وہ نازل ہوئی تھی ویسے موجود نہیں ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں نکال دی گئی ہیں، بہت ساری چیزیں ایڈ کر دی گئی ہیں، تو اپنی اصلی حالت میں وہ کتابیں ابھی موجود نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ ہدایت رہے گی، موجود ملتی رہے گی، تو جب وہ کتابیں اس قابل نہیں رہیں کہ ان پہ عمل کیا جا سکے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 40 سال کی عمر میں قرآن مجید کا نزول شروع فرما دیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک جاری رہا۔ حضرت جبرائیل امین جو ہیں، جو کہ ان کو امین اس لیے کہا جاتا ہے کہ امانت دار، اللہ تعالیٰ کا کلام وہ لے کے آتے تھے اور اس میں ذرا بھی تحریف و تبدل نہیں ہوتا تھا، ایز اٹ از وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، قلب پر نازل فرماتے تھے۔ اور پہلی وحی کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے، اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن میں موجود تھے، تو کیا ہوا کہ حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور وہاں پر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے، اور ہمیں پتہ ہے سورہ الگ کی وہ آیات، اقرأ بسم ربک الذی، تو وہ جو آپ کے پاس جب نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی باقاعدہ تعلیم لکھنے پڑھنے کی حاصل نہیں کی گئی تھی، آپ وسلم نے حاصل نہیں کی تھی، اسی وجہ سے آپ کو امی کہا جاتا ہے، یعنی پڑھنا لکھنا آپ نہیں جانتے تھے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے، کیونکہ بعد میں جو لوگوں نے الزام لگائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ نعوذ باللہ آپ شاعر ہیں، آپ دیوانے ہیں، آپ نے خود سے یہ باتیں بنا لی ہیں، تو وہ اس چیز کا ایک اللہ تعالیٰ نے رد کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اتنا جو ہے نا اعلیٰ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیسے بنا سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک دلیل ہے اس پہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وہ چیزیں نازل ہوئیں، یعنی جبرائیل امین لے کے آتے تھے، تو اس وحی کی مختلف شکلیں ہوا کرتی تھیں،
کبھی گھنٹی کی آواز میں آتی تھی، اور اتنی سخت کیفیت ہوتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا تھا۔ تو جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، تو پہلے آپ نے آپ سے اس میں فرمایا کہ پڑھنا نہیں جانتا، ایسے دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کے بھینچا، زور سے دبایا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر وہ ساری آیات جو ہے پہلی ابتدائی آیات سورہ الق کی نازل ہوئیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور پھر جب گھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپ کپا رہے تھے پسینے میں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی فرمائی کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ پھر وہ ساری چیزیں آپ لوگ اسلامات کی بکس میں پڑھتے آتے ہیں، نیکسٹ جو آگے واقعات ہیں یہاں پر اس کے بارے میں ہم نہیں پڑھیں گے۔ ہمارا بیسک مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ دیکھیں، آپ بازار سے ٹی وی لے کے آتے ہیں، فریج لے کے آتے ہیں، کوئی بھی چیز لے کے آتے ہیں، اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ملتی ہے، اس کو ایسے استعمال کرنا ہے، اس طرح کیا تو غلط ہو جائے گا، یہ جل جائے گا یا خراب ہو جائے گا، آپ نے یہ والا بٹن پریس کرنا ہے، اس کام کے لیے یہ چیز کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ انسان کی ہدایت کے لیے اس نے کیسی زندگی گزارنی ہے، کون سا صحیح طریقہ ہے، کون سا طریقہ اختیار کریں گے تو غلط ہو جائے گی زندگی، کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مینول نہیں بھیجے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے کہ آپ کے لیے ہدایت میں بھیجتا رہوں گا۔ تو ابھی قرآن مجید فرقان الحمید جو ہے نا آخری ہدایت کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں فرمانی، اور اسی وجہ سے جب اور کتاب کوئی نازل نہیں ہونی تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے اوپر لے لیا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی حفاظت فرمائیں گے، اور رہتی دنیا تک یہ ویسے ہی موجود رہے گی جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی تھی تو وہ آپ نے دیکھا ہے جو قرآن مجید جو ابھی صحیفے کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کی ترتیب کچھ اور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو سورہ الق کی آیات نازل ہوئی تھی وہ شروع میں نہیں آتی، شروع میں سورہ فاتحہ آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے قرآن مجید کی دو ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب توفیقی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ اس ترتیب کے مطابق آپ قرآن کو ترتیب دیجئے، تو اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ اتنی آیتیں ہوں گی اس صورت میں، اور اگلی صورت میں اتنی، اس سے اگلی صورت میں اتنی، کیونکہ قرآن مجید کی کچھ دیکھیں پوری صورت ایک دفعہ نازل نہیں ہو جاتی تھی، کچھ آیات جو ہیں وہ پہلے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ابتدائی آیات سورہ الق کی کب نازل ہوئی؟ سب سے پہلے، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں رینڈملی مختلف موقعوں کے اوپر وہ نازل ہوتی گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو بتا دیا کہ یہ اتنی آیتیں ہیں اس صورت میں، اتنی آیتیں اس صورت میں، یعنی کہ آیات اور ان کی ترتیب اور صورتیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود بتا دی تھی ہمیں، اور ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ جو کچھ میں بولتا ہوں وہ نہ لکھا کرو، یعنی جو میں لکھواتا ہوں قرآن مجید صرف وہ لکھا کرو، یعنی حدیث لکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں منع فرما دیا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قرآن مجید کے ساتھ مکس اپ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ اس میں وہ جو باقی کتابوں کے ساتھ ہوا جو تبدیلی آئی وہ نہ ہو، اس چیز کو محفوظ بنانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ ہر رمضان میں جتنا بھی قرآن اس زبانی تک نازل ہو جاتا تھا تو اس کا دور کیا کرتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے، اور جب آخری رمضان تھا، رمضان المبارک، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن مجید کی 2 دفعہ دہرائی کروائی تھی۔ اسی طریقے سے اصحاب کرام کو بھی قرآن مجید یاد تھا، جو حفاظ ہوتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، ان کو پورا قرآن یاد تھا، یعنی قرآن سینوں میں محفوظ تھا۔ یہ جو قرأ کا لفظ ہے نا، پڑھا جانے والا، تو قرآن پڑھی جانے والی چیز تھی، اللہ کا قول تھا کہ ہم جیسے وہ ایک بات ہوتی ہے وہ دوسرے کو تو وہ لکھی نہیں جاتی تھی اس ٹائم پہ، لیکن کچھ جو آیات تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی وہ لکھوا لیا کرتے تھے، اور کس چیز پہ لکھاتے تھے؟ کاغذ تو اس ٹائم پہ ہوتا نہیں تھا، کپڑے پہ، کھجور کے پتوں کے اوپر، اونٹ کی ہڈی کے اوپر، جو اس کی پسلیاں، اس کی ہڈی چوڑی ہوتی ہے، اس کی شانے کی ہڈی چوڑی ہوتی ہے، کولے کی ہڈی اس کی کافی چوڑی ہوتی ہے، تو یہ ان چیزوں پہ لکھ لیا جاتا تھا، اور جو اصحاب کرام لکھتے تھے وہی کو ان کو کاتبین وہی کہا جاتا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک قرآن مجید ایک بک کی شکل میں نہیں تھا، ٹھیک ہے، ایک صحیفے کی شکل میں نہیں تھا موجود۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب وہ خلیفہ بنے تو پھر کیا ہوا کہ ان کے دور میں بہت ساری جنگیں بھی ہوئیں، لوگوں نے انکار کر دیا تھا زکوٰۃ وغیرہ دینے سے، تو پھر وہ جنگیں بھی ہوئیں، کچھ لوگ مرتد بھی ہو گئے، یعنی اسلام سے پھر بھی گئے، منافقین، بہت زیادہ معاملات درپیش آئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت ساری جنگیں ہوئیں، تو جس کے نتیجے میں بہت سارے اصحاب کرام، حفاظ کرام جو حافظ تھے قرآن کے، وہ شہید بھی ہو گئے۔
تو پھر یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ قرآن مجید جن جن لوگوں کو زبانی یاد تھا وہ تو شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ کہیں مطلب یہ کتاب جو ہے نا یہ ہم سے کھو نہ جائے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال سب سے پہلے آیا کہ اس کو کتاب کی شکل میں لکھ لینا چاہیے۔ تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، تو وہ شروع میں بڑی پس و پیش سے کام لیا کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہم خود کیسے کر سکتے ہیں، اس طریقے سے پھر کافی انہوں نے اصرار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، تو پھر انہوں نے یہ کام کیا۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہ کاتب وحی بھی تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا خاص تعلق تھا، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، تو ان کو کہا یہ کام، انہوں نے بھی شروع میں پس و پیش سے کام لیا کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کرایا تو وہ ہم کیسے، لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حالات کے مطابق ضرورت ہوتی ہے، اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے، تو پھر وہ وقت کی عین ضرورت تھی، اس لیے وہ چیزیں پھر کی گئیں۔ اگرچہ ایک اور یہاں پہ انٹرسٹنگ بات آپ دیکھیں کہ جب اذان کا جب ہوا تذکرہ، تو سب سے پہلے کس کے دل میں یہ بات آئی تھی؟ حضرت عمر کے دل میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذان ہونی چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے جب سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہمارا قبلہ اول جو ہے نا وہ مسجد اقصیٰ تھی، تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے، تو پھر ڈیورنگ نماز ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائیں، اور وہیں پہ کعبہ جو ہے نا کی طرف منہ موڑ دیا گیا، تو مسجد قبلتین میں دو اب آپ کو قبلے دکھائی دیتے ہیں، تو وہ ڈیورنگ نماز ہی حکم نازل ہوا اور فوراً تبدیل کر دیا گیا اپنا رخ۔ تو اس سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے؟ جو چیز آپ کو زندگی میں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جب پتہ چل جائے، جتنے بھی آپ اس دوسری چیز میں آگے گئے ہوئے ہوں، اس راستے کو چھوڑ کے اللہ کے حکم پہ آ جائیں فوراً، ذرا برابر بھی دیر نہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار نہیں کیا کہ میں یہ نماز پڑھ لوں، سلام پھیلوں، پھر اگلی رکعت ہم وہاں کریں گے، نہیں، ڈیورنگ نماز ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ تبدیل کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ تبدیل کیا تو اصحاب کرام نے بھی رخ تبدیل کر لیا، کوئی نہیں پوچھا کیا ہوا، کیوں، کیسے، کس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مومن کی نشانی ہے کہ جب حکم آ جائے واضح تو پھر اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھال لینی چاہیے، فوراً پس و پیش سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ وہ منافقین اور مشرکین اور شیطان کی سب سے بڑی بات ہے کہ وہ علامت ہے، کیونکہ شیطان نے سب سے پہلے کیا کیا تھا، کہا تھا کہ میں تو آگ سے ہوں، حضرت آدم علیہ السلام تو مٹی سے ہیں، مطلب اس طرح سے چون چرا نہیں کرنا چاہیے، جو اللہ کا حکم ہے اس کو منوان ایسے ہی تسلیم کر لینا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اب کوئی بھی آپ کو کہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، نہیں، تصدیق تو کریں نا پہلے کس سے آ رہی ہے بات، ٹھیک ہے، یہ بھی چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ سمجھ کے آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اس کے بعد جب سمجھ آ جائے پراپر وے میں تو پھر اب آپ نے اس کو اختیار کر لینا ہے، پس و پیش سے کام پھر نہیں رہنا، وہاں پر آپ نے کوئی ہیلا بہانا نہیں کرنا۔ تو خیر پھر وہ پہلی دفعہ جو قرآن مجید کو کتاب کی شکل میں بنا دیا گیا، لکھ دیا گیا، تو وہ حضرت یعنی کاغذ پہ لکھ دیا گیا، پراپر وے میں ایک ترتیب دے دیا گیا، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا، حضرت عمر کا دور آیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر کیا ہوا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا۔ اب کیا ہوتا، جیسے آپ یہاں پہ اپنی پنجابی دیکھیں، پنجابی میں مختلف لہجے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف علاقوں کی پنجابی میں مختلف لہجے ہیں، آپ کو ہند کو ملے گی، آپ کو ٹھیٹھ پنجابی ملے گی، لاہور کی پنجابی اور ہے، فیصل آباد کی اور ہے، سیال کوٹ کی اور ہے، ٹھیک ہے، ایسے سرائکی ملے گی آپ کو، پٹوہاری ملے گی آپ کو، ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینٹ لہجے جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے پنجابی میں، ہے پنجابی لیکن اس کے لہجے ڈفرینٹ ہیں، ایسے ہی عربی زبان کے مختلف لہجے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف جو قبائل تھے وہ جیسے قریش کا لہجہ اور ہے، ہاشمی قریشی لہجہ اور ہے، اس طریقے سے مختلف لہجے ہیں عربی کے۔ تو شروع میں اجازت دے دی گئی کہ اب اس ٹائم پہ کوئی اتنا زیادہ انسٹیٹیوشن نہیں تھا کہ سارے لوگ آئیں اور قریشی لہجہ سیکھیں اور اسی میں یہ پڑھنا لازم ہو، آپ کو پتہ ہے وہ دور کافی مشکل تھا، اس میں ٹریولنگ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی اور اتنا پڑھائی لکھائی ان چیزوں کا ان کے اوپر کوئی انسٹیٹیوشنز بھی نہیں تھے جن میں یہ سارا کام ہوتا، تو پھر اجازت دے دی گئی کہ اپنے اپنے لہجے کے مطابق آپ پڑھ لیں، تو بنیادی ٹیکسٹ وہی رہے گا۔ لیکن کیا ہوا، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا گیا، اتنی زیادہ اس میں پرابلمز آنا شروع ہو گئیں کہ الفاظ کے لہجے کی وجہ سے الفاظ کا معنی بھی تبدیل ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، تو عربی بڑی ایک ڈیلیکیٹ زبان ہے، اگر آپ ذرا سا زبر زیر کی غلطی کر دیں تو وہ ٹوٹل ورڈ کا مطلب ہی کچھ اور بننا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر لوگوں پہ لڑائیاں بھی ہونا شروع ہو گئیں، جو بندہ پڑھتا تھا وہ کہتا ہے یہ میرا لہجہ صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے میرا صحیح ہے، پھر تلواریں نکل آئیں، تو یہ کافی زیادہ فتنہ فساد برپا ہونے کی چانسز ہو گئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کیا کیا کہ جو قرآن کا جو ٹیکسٹ تھا، رسم الخط اور جو ایک اس کا جو ورڈنگ تھی وہ وہی کر دی جو کہ قریشی تھی باقاعدہ طور پر، اور وہ پھر اس کی کاپیز بنوا کے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک مدینہ میں رکھی، اور باقی جو ہے جتنے بھی اس ٹائم پہ صوبے تھے، بصرہ وغیرہ اور اس طریقے سے جتنے بھی صوبے تھے ان کے گورنروں کو بھجوا دی، تقریباً آئی گیس 7 یا 11 کاپیز ایسے بنوائی تھیں۔ تو آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ قرآن مجید کے رسم الخط کو محفوظ کر کے کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہ لیکن یاد رکھیں کہ جمع جو ہے نا قرآن وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، لیکن تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ وہاں پہ قریشی رسم الخط میں جو سب سے پہلے محفوظ کیا تھا وہ حضرت عثمان نے کیا تھا، لیکن اس سے پہلے کتاب
کتابی شکل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کتابی شکل میں آ چکا تھا۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید صحابہ کرام کے دور میں، یعنی کہ ہم نے پہلے یہ ترتیب پڑھ لی کہ قرآن مجید کی آیات اور صورتیں اور ان کی ترتیب اور صورتوں کے اندر کتنی آیات ہوں گی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دی۔ لیکن آپ قرآن میں دیکھیں، آپ کو منزلیں بھی نظر آئیں گی۔ قرآن کی 7 منزلیں ہیں۔ یہ منزلیں کیا ہوتی ہیں؟ منزلیں صحابہ کرام جو تھے وہ قرآن مجید کو ایک ہفتے میں پڑھ لیا کرتے تھے، تو انہوں نے منزلیں یا احزاب مقرر کیے ہوئے تھے، یعنی کہ میں نے اتنا قرآن ایک دن میں پڑھنا ہے، اتنا اگلے دن، اتنا اگلے دن، اتنا اس سے اگلے دن۔ تو وہ 7 منزلیں اس لیے مقرر کی گئی تھیں، یعنی یہ صحابہ کرام کے دور میں یہ منزلیں وغیرہ بنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو سپارے وغیرہ ہیں، بعد میں جو لوگ آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ 30 دن میں ہم قرآن پڑھیں گے، تو انہوں نے کیا کیا کہ سپاروں میں اس کو ڈیوائیڈ کر لیا قرآن کو، کہ یہ اتنے اتنے کی شکل میں ہوگا، یعنی کہ یہ جو ہے یہ تبا تابعین کے دور میں یہ چیز ہوئی تھی، تبا تابعین یا تابعین کے دور میں، تابعین یا تبا تابعین، ان دونوں میں سے کسی دور میں ہوئی تھی۔ اب یہ تابعین کا دور کیا ہے؟ اچھا، اس سلسلے میں آپ کو ایک حدیث بھی سناتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 4 دور بہترین ہیں، ایک میرا جس میں میں ہوں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، دوسرا میرے اصحاب کا دور۔ اب اصحاب یعنی نبی پاک کے جتنے بھی صحابہ کرام کا جب تک دور رہا، یعنی کہ جتنے خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو تھے، یہ سارے جو ہے نا یہ بہترین دور تھے۔ اس کے بعد تیسرا دور کون سا تھا؟ جو صحابہ کو فالو کرتے تھے لوگ، یعنی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا، وہ تابعی تھے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا دور، آخری دور جو سب سے بہترین تھا، وہ کون سا تھا؟ تبا تابعین، یعنی کہ ان لوگوں کا دور جنہوں نے تابعین کی کو دیکھا تھا اور ان کی مطابق اپنی زندگی گزاری تھی۔ اچھا، یہاں پر آپ ایک یہ چیز دیکھ لیں کہ جتنی بھی چیزیں بعد میں آئی ہیں، بہت ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی زندگی میں آپ دیکھو گی بھی، اور جب آپ غور کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی، وہ ایسی چیزیں ہیں جو تبا تابعین کے دور کے بعد آئی ہیں، اور اسی چیز میں اس ٹائم تک سارے لوگ مسلمان تھے۔ بڑی مزے کی انٹرسٹنگ بات بتا دوں، اس ٹائم تک کوئی بھی فرقہ وجود میں نہیں آیا تھا۔ جو آج ہمارے اندر اتنے فرقے موجود ہیں نا، اس ٹائم پہ کوئی بھی فرقہ نہیں تھا تبا تابعین کے دور میں۔ اس کے بعد آپ کو سارے فرقے دکھائی دیں گے، اور یہ جو اسلام میں بہت ساری چیزیں نئی ایڈ ہو گئی ہیں جن کو اپنا ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں بھی تبا تابعین کے دور کے بعد آئی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہدایت موجود ہے، قرآن موجود ہے۔ آج ہمارے اندر اختلافات کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہم قرآن سے دور ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم تفسیر کوئی پڑھتا بھی ہے تو تفسیر دیکھیں، تفسیر کا کام قرآن مجید کا ترجمہ ہوا، ٹھیک ہے۔ پہلے عربی زبان میں تھا، کیونکہ ہماری زبان عربی تو نہیں ہے، ہم اجمی لوگ ہیں، ہماری زبان اردو ہے یا فارسی ہے یا پنجابی ہے، کوئی اور ہے، تو قرآن مجید ہمیں سمجھ تو نہیں آ سکتا۔ ابھی ہم قرآن مجید کے حقوق میں آپ کو بتاؤں گی، ادب تو بہترین درجے پہ ہم کرتے ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، ایمان بھی ہے الحمدللہ الحمدللہ، لیکن اس ایمان کا ثبوت نہیں دیتے ہم۔ یعنی ایمان کا ثبوت جو ہے وہ کیا ہے؟ چلیں قرآن مجید کے جو حق ہیں وہ ان کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عاجز کرنے والا کلام ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نازل کیا گیا، جو صحیفوں میں لکھا ہے، لوح محفوظ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو کتاب ہے لوح محفوظ میں، ادھر بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کی تلاوت کو عبادت جانا گیا ہے، اور اسے تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، بار بار ریپیٹیشن۔ عاجز کرنے والا کلام مطلب یہ ہے کہ کسی کے اندر ایک ہمت نہیں ہے کہ ایک آیت بھی قرآن جیسی بنا کے لے آئے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے، اور یہ اہمیت ہے باقی دنیا کے علوم پر، باقی مخلوقات پر، کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ آپ کے پاس ایک غالب حکمت والے کا کلام ہے، اور ہم سب اس کے سامنے مخلوق ہیں، حقیر ہیں، اور وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے غلام ہیں۔ اور تلاوت جو قرآن مجید کی ہے وہ عبادت ہے، ایک ایک لفظ پر کم از کم 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے بیٹے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس کی عربی ٹیکسٹ کو پڑھنے پہ جب ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ہیں، تو اگر آپ وہی ایک آیت، آپ ایک پورا سپارہ پڑھ لیں، پورا قرآن پڑھ لیں، لیکن ایک آیت اگر آپ نے سمجھ کے پڑھ لی اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیا، وہ اس پورے عربی کے ٹیکسٹ پہ پڑھے ہوئے پہ بھاری پڑ جائے گی۔ یہ آپ یاد رکھیں بات۔ تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا جی، اب ہم قرآن کے حقوق جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کا جو پہلا حق ہے وہ ہے ایمان۔ کیا ایمان لائیں ہم قرآن پہ؟ کہ یہ درست ہے، یہ مکمل ہے، یہ مضبوط ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات پہ کامل پکا آنکھیں بند کر کے ہمارا ایمان ہے، اور یہ قرآن کا پہلا حق ہے کہ قرآن پہ ایمان لایا جائے۔ اب جب ایمان لے آئے تو پھر قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس کی قرات کرنی ہے۔ اب قرات یا تلاوت جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ وہ درست ہونی چاہیے، ہماری کوشش ہو جتنی ہم کوشش کر سکیں، تجوید کے ساتھ ہو، مسلسل کریں، یعنی کہ ایک دن پڑھیے 7 دن بعد پھر آپ پڑھنا شروع کر دیں، ایسا نہیں، ڈیلی مسلسل۔ یاد رکھیں بیٹے، اللہ تعالیٰ کو ایسا عمل بہت پسند ہے جو بے شک چھوٹا سا ہو، بے شک ایک آیت آپ پڑھیں، لیکن وہ ڈیلی ہو،
یعنی اللہ تعالیٰ کو تسلسل پسند ہے کسی بھی چیز میں، مسلسل چیز، یہ نہیں کہ آپ نے ایک دن ایک پورا قرآن پڑھ لیا اور پھر اگلے دن آپ نے کوئی 4-5 دن پڑھا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے جذبات میں آ کے، جوش میں آ کے، جیسے ہم رمضان میں آ کے بڑے جذبات میں جوشیل ہو جاتے ہیں، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ہم نیکیاں کمانے کے چکر میں دڑا دڑ 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 تیزی تیزی سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ یعنی اگر آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو آپ فکس رکھ لیں ایک اماؤنٹ اپنے ترتیب کے مطابق، کہ اگر چلیں آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سستی کے مارے میں ہیں تو آپ 3 آیات رکھ لیں، ایک آیت رکھ لیں میں کہتی ہوں، ٹھیک ہے، ایک رکوع کم از کم تو ضرور رکھیں، ڈپینڈ کرتا ہے، تو وہ پھر یہ ہے کہ آپ وہ مسلسل پڑھیں، پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے، اور ایک ٹائم فکس کر لیں۔ اور سب سے بہترین اگر میں آپ کو بتاؤں ٹائم تو وہ ہے بیسٹ ٹائم فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد جو ہے نا آپ تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ، یعنی جب ایک چیز ہے تو باقاعدہ ایک ٹائم فکس کر لیا تو آپ نے اس کی پابندی کرنی ہے پھر، اور پھر آپ یہ نہیں کہ صرف پڑھنا ہی ہے، آپ سنیں بھی اور دوسروں کو سنائیں بھی، تو یہ جو ہے نا قرآن کا دوسرا حق ہے کہ آپ درست تجوید کے ساتھ مسلسل باقاعدہ سنیں بھی اور سنائیں بھی، یہ تلاوت قرآن یا قرات کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ قرآن کو جس طرح قرآن اترا ہے اسی طریقے سے قرآن کو پڑھا جائے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، تو وہ تبھی ہم پڑھ سکتے ہیں جب تجوید کو سیکھیں گے کہ جیسے نازل کیا گیا ہے ویسے پڑھیں، اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن کو آپ نے دیکھا ہے ٹھہر ٹھہر کے اللہ نے تھوڑے تھوڑے وقفوں کے ساتھ نازل فرمایا، تو ہمیں بھی اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ پھر تیسری چیز کیا ہے، تیسرا حق قرآن کا کیا ہے؟ تیسرا حق ہے فہم۔ اب فہم کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مفہوم سمجھنا، اور صرف سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا، سمجھتے ہی رہنا۔ اب یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن کو آپ جتنا سمجھیں گے، جتنے زمانوں میں جن لوگوں نے سمجھا ہے، ایک پرائمری پاس نے سمجھا ہے یا ایک عالم پی ایچ ڈی نے سمجھا ہے، ہر کسی نے اپنے مطابق سمجھا ہے، اور اس میں سے نئے نئے مطلب نکلتے آئے ہیں، اور قیامت تک یہ جاری رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت سارے راز پوشیدہ ہیں جو کہ قیامت تک، یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ اس میں سے نئی نئی چیزیں نکل کے سامنے آتی رہیں گی۔ تو صرف مفہوم سمجھ کے رک نہیں جانا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک سال میں اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے، جو چیز آپ کو سمجھ آئی ہے، اگلے سال آپ پڑھیں آپ کو اس میں سے کوئی اور چیز سمجھ آئے، اس سے اگلے سال کوئی اور چیز سمجھ آئے، تو یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے ٹل ڈیتھ، ٹھیک ہے۔ تو مفہوم کو سمجھنا، اور صرف سمجھنا نہیں، سمجھتے رہنا، اور پھر کسی اچھے ٹیچر کی طرف رہنمائی اس کی حاصل کرنا، کیونکہ یاد رکھیں بغیر ٹیچر کے علم جو ہے نا وہ بغیر رہنما کے سفر جیسا ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، انسان بھٹکنے کے چانسز بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنا استاد ضرور مقرر کر لیجئے۔ اب لازمی نہیں ہے کہ وہ استاد جو ہے کوئی ایک ہی ہو، مختلف استاد کو بھی آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ حق کی تلاش بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جید علماء کی مجالس اور ان کی دروس میں شرکت کرنا، کہ آپ جو علماء وغیرہ، آپ کو پتہ ہے علماء جو ہے نا ستاروں کی طرح ہیں اور انبیاء کے وارث ہیں، تو جتنے بھی آپ کے پاس علماء ہیں ان کی آپ باتیں سنیں، ان کی آپ جو درس ہیں وہ اٹینڈ کریں، ان کی مجلسیں اٹینڈ کریں، کیونکہ یاد رکھیں بیٹے انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، اور اگر آپ اچھے اور بڑے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ وہ وصف اور وہ خوبی کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ 0.0 کچھ پرسنٹ 0.01% یا کسی شکل میں پیدا ضرور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کا مطالعہ آپ مسلسل رکھیں، اور صرف آپ نے یہ نہیں کرنا کہ مطلب سمجھ لینا، مطالعہ رکھنا، آپ نے غور و فکر بھی کرنا ہے، تدبر بھی کرنا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ بار بار قرآن میں فرمایا گیا کیا تم غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں، اتنے واقعات، آپ دیکھیں قرآن وہی چیز رپیٹ ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ کہ بار بار قرآن دعوت دے رہا ہے غور کرو، سمجھو، غور کرو، سمجھو، ریلیٹ کرو کہ تمہاری زندگی کے ساتھ قرآن کیسے ریلیٹ ہو رہا ہے۔ اور یہی چیز میں آپ کو بتاؤں گی جب انشاءاللہ ہم قرآن پاک پڑھنا شروع کریں گے، تو ہم ہر آیت کے اوپر رک کے ہم ریلیٹ کریں گے، اس کا جواب دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے گفت و شنید کا ایک پہلو لے کے آئیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو انشاءاللہ ہم اس طریقے سے قرآن کو پڑھیں گے تو یہ بہت زیادہ افیکٹو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر مسلسل رہنمائی چاہنے کی نیت سے قرآن مجید کو پڑھنا، کہ یا اللہ ہمیں گائیڈ کریں، اس نیت سے اب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو گائیڈ لائن ضرور دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس آپ کے پاس تیسرا جو ہے قرآن مجید کا حق ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو دین میں سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے تو آپ نے دین کی سمجھ بوجھ ضرور حاصل کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں بیٹے اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اب جو بھی دعا ہم کرتے ہیں وہ کبھی بھی خالی نہیں لوٹائی جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ قبول نہیں ہوئی، یہ تو ایسا ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہم دعا کرتے ہیں، اگر اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، اگر تو وہ چیز ہمارے حق میں فائدہ مند ہے اور اسی ٹائم فائدہ مند ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں فوراً۔ اگر وہ چیز ہمارے حق میں فائدہ مند نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو روک لیتے ہیں، لیکن وہ دعا اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے رکھ لیتے ہیں کہ وہ آخرت میں ہمیں زیادہ فائدہ دے گی، تو اللہ تعالیٰ رکھ لیتے ہیں، قبول ہو گئی، وہ ختم نہیں ہوئی،
ٹھیک ہے، یہ تو ہماری کم عقلی کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آتی، اوہو مجھے یہ چیز نہیں ملی، مجھے یہ چیز نہیں ملی۔ جیسے کوئی بچہ آگ مانگ رہا ہو کہ امی مجھے آگ کا جو ہے نا کوئلہ ہاتھ میں پکڑنا ہے، تو امی اس کو دیں گی؟ کبھی کبھی بھی نہیں دیں گی۔ وہ روتا رہے گا امی کے خلاف، پتہ نہیں کیا کیا سوچے گا، کیوں نہیں دے رہی، میری ماں مجھ سے پیار نہیں کرتی، ظالم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے۔ یہ چیز اللہ پہ ایمان جب ہے تو وہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اس پہ پورا صبر و شکر کے ساتھ اس پہ گزارا کیا جائے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دوسری کیا صورت ہو سکتی ہے؟ دوسری یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ چیز ہمیں ملنی ہے لیکن ابھی ٹائمنگ صحیح نہیں ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ٹائمنگ جو بیسٹ ہے اس کے مطابق ملے گی، اور انسان پھر بھی مایوس ہو جاتا ہے، مجھے نہیں ملی، مجھے نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ تو دوسری صورت یہ ہو گئی، دعا پھر بھی قبول ہوگی، ٹوٹائی نہیں کی۔ اور تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کو وہ چیز دے دی جاتی ہے اسی ٹائم پہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ جب انسان کی دعا قبول کر لی جاتی ہے تو انسان نہ شکرا ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے وہ چیز۔ پہلے تو تڑپ کے مانگ رہا ہوتا ہے، پھر اس ٹائم بھول جاتا ہے وہ چیز، اتنی تڑپ تھی، شکر ادا نہیں کرتا۔ تو 3 صورتیں ہیں، یعنی دعا قبول کر لی گئی اسی وقت پہ، مل گیا سب کچھ، یا پھر کیا ہے تھوڑی دیر بعد ملی، اس ٹائم نہیں ملے گی، اور تیسری بات کیا ہے کہ جو اللہ قیامت تک کے لیے وہ محفوظ کر لیں گے، وہ اس ٹائم ہمیں فائدہ مند ہوگی۔ ایک اور میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ ایک ایسی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ ہر صورت میں قبول فرماتے ہیں، ہر صورت میں، یعنی وہ ملے گی ہی ملے گی، ٹھیک ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے اللہ روک کے رکھ رہے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے ہدایت کی دعا۔ بیٹے ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ وہ قیامت والے دن تو نہیں وہ فائدہ دے گی نا ہدایت، کیونکہ قیامت کا تو حساب کتاب ہوگا، وہ دنیا میں ہی دعا ہدایت آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ دے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، لکھ کے باندھ لیں، تو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ہدایت کی دعا ضرور مانگا کریں۔ اب آپ یہ کہیں گے میم ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں کیا ہدایت کی ضرورت ہے، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ نہیں بیٹے، ہدایت کی ضرورت ہر انسان کو مرتے دم تک ہے۔ کہ جب انسان کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے، انسان فوت ہو رہا ہوتا ہے، تو شیطان اس ٹائم پہ بھی آ جاتا ہے اس کو بہکانے کے لیے۔ جب کلمہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے نا، تو اس ٹائم زیادہ کوشش زور نہیں ڈالنا چاہیے کہ پڑھو ہی پڑھو، اس ٹائم ہو سکتا ہے کہ انسان منکر بھی ہو جائے، نعوذ باللہ۔ تو کہ شیطان تو اپنے آخری دم تک پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ ایون آپ نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے تو سستی، اچھا یہ یوں ایسے کر لوں، یہ کر لوں، سردیاں آج کل تو میں ابھی پڑھتی ہوں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ شیطان ہر وقت ہماری سوچ سے بھی زیادہ وہ تیز ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ ہماری جسم کے اندر خون بن کے دوڑ رہا ہوتا ہے، اور ہمارے خیالوں میں ملاوٹ کر دیتا ہے، اپنے خیالوں کی، وسوسوں کی۔ تو اس لیے معوذتین پڑھنی چاہیے، قل اعوذ برب الفلاق، قل اعوذ برب الناس، قل هو احد، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں صورتیں آپ پڑھیں، اور آیت الکرسی پڑھیں، اور 24 گھنٹے اللہ کا ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں، اور شیطان سے پناہ مانگیں۔ تو یہ تو بیٹے 3 حق تھے۔ پہلا حق تھا ایمان لانا، ایمان کے بعد پھر دوسرا حق کیا تھا؟ تلاوت کرنا، قرات کرنا۔ پھر تیسرا حق کیا تھا؟ فہم، اس کو سمجھنا، اور مسلسل سمجھتے رہنے کی نیت سے پڑھنا، غور و فکر کرنا قرآن میں۔ اب یہ سب کچھ کر لیا یا کر رہے ہیں تو چوتھا کیا کام ہوگا؟ چوتھا حق قرآن مجید کا ہے، اس پہ عمل کرنا۔ اللہ نے آپ کو ہدایت بھیجی ہے، یہ تو قرآن مجید کو پڑھنے، جو میں نے ابھی آپ ذکر کیا نا کہ ہدایت مانگے وہ لازمی قبول ہوتی ہے، ہدایت مانگتے رہیں اور پھر قرآن پڑھتے رہیں تو ہدایت ملتی رہے گی۔ یاد رکھیں یہی قرآن ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت بھٹکتے بھی ہیں، اور وہ بھٹکائے بھی جائیں گے اسی قرآن کی وجہ سے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو ہدایت بھی پائیں گے۔ اور ہدایت کون لوگ پائیں گے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ ہدایت تو صرف وہی پائے گا جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، اور جو نیک عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہدایت کا طالب ہے اسی کو ہدایت ملے گی، وہی نصیحت حاصل کرے گا، باقی لوگ اس میں سے نصیحت حاصل نہیں کریں گے۔ تو جس کو قرآن سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی، جس کو کوئی فیض حاصل نہیں ہوتا، سمجھ جائے پھر اس کے ایمان کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پھر وہ دیکھے قرآن مجید میں جو منافقوں کی نشانیاں ہیں کیا اس پہ پوری تو نہیں اترتی۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے مرتے دم تک۔ بلکہ ہم لوگ تو بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں وہ کتاب ملی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایز اٹ از نازل ہوئی تھی، اور ہمارے پاس وہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پہ جاتے تھے، اور دیکھیں آپ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے گھروں میں موجود ہے، جس کو ہم بڑی عزت کے ساتھ آنکھوں کے ساتھ لگا کے سر پہ رکھ کے، یا شادیوں کے موقع پہ بچوں کی دلہنوں کے اوپر وہ سایہ کر کے، اور اس طریقے سے، یا پھر کبھی کوئی فوتگی ہو جائے تو ختم قرآن رکھ لیتے ہیں، یا کوئی اس طریقے سے برکت کی فیض کے لیے ہم قرآن پڑھ کے بخش دیتے ہیں۔ یہ کام اس کام کے لیے رکھ لیا بس ہم نے قرآن کو، اس میں سے ہدایت نہیں حاصل کرتے۔ جس کام اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں ہم بات کا جواب نہیں دیتے، ہم بات سمجھتے ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو کتنی غلط بات ہے کہ جیسے آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی فون آ رہا ہو اور آپ اس فون کو سائلنٹ پہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں، اس فون کو چوم رہے ہوں، آپ کتنے خوش ہوں کال آ رہی ہے، لیکن آپ کال اٹینڈ نہ کریں، بات نہ سنیں، تو کتنی غلط بات ہے۔ تو قرآن مجید فرقان الحمید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو کہ ہمارے گھروں میں الماریوں میں پڑے ہوئے اتنے خوبصورت لحافوں میں غلافوں میں سجا کے ہم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں، دل کے ساتھ لگاتے ہیں۔ تعظیم بہت ضروری ہے، لیکن اس تعظیم کا کیا فائدہ کہ آپ اس تعظیم میں لپیٹ کے آپ نعوذ باللہ بے عزتی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کی۔
اللہ تعالیٰ کے کلام کو نہ، کیونکہ دیکھیے ذکر ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ یہ ذکر ہے۔ ذکر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو چیز بار بار ذکر کی جاتی ہے ہم ذکر ہی نہیں کرتے۔ یہ تو نہیں کہ قرآن 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 کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کو کھول کے پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں سنیں، سمجھیں، ان پہ عمل کریں۔ اور یہ جو سیکنڈری فائدے ہیں، جو چھوٹے فائدے ہیں کہ ایک لفظ پہ بھی 10 نیکیاں ملیں گی، وہ تو ملیں گی ملیں گی۔ ہم لوگوں نے کیوں سب سے چھوٹے فائدے پہ ہی گزارا کر لیا ہے؟ اور جو اعلیٰ اور عرفہ مقصد ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے نا سب مخلوقات کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اس کو کیوں چھوڑ دیا ہم نے؟ وہ یہی قرآن کا علم ہے، اس کو حاصل کریں، اس کو ہدایت حاصل کریں تو ہماری اصل کامیابی اسی میں۔ تو خیر ہم چوتھے حق کو ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ حق کیا ہے؟ وہ ہے عمل کا حق، کہ جو کچھ سیکھا، جو کچھ سمجھا، جب تک اس کو آپ نے عمل میں نہیں لایا تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیں وہ علم جس پہ عمل نہ کیا جائے وہ ایک ناگ کی طرح بن جائے گا جو ہمیں ڈسے گا قیامت کے دن۔ تو اسی لیے ہمیں باعمل ہونا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا، جیسے وہ شیطان کو حکم مل گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے تو اس نے انکار کر دیا، تو ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ بھی آ گیا قرآن، ہم نے پڑھ بھی لیا، سارا کچھ کر لیا، لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے، تو ہم شیطان ہی ہوئے نا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ہم عمل نہیں کر رہے۔ تو اسی لیے ہمیں وہ نہیں بننا، ہمیں انسان بننا ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد بننا ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے توبہ کرنی ہے، جتنے بھی اعمال ہم نے کیے، جب ہدایت آ گئی نا، جب پتہ چل گیا، ایک آیت پڑھ لیا آپ نے اور صحیح طریقے سے آپ نے مختلف تفاسیر سے اس کا مطلب دیکھ لیا، حدیث سے مطلب دیکھ لیا، تو اب یہ جو چیز عمل آپ کر رہے تھے غلط، اس کو چھوڑ دیں۔ اس بات پہ نہیں ڈٹ جانا کہ او ہو ہمارے دادا دادی نے ایسے کیا تھا، ہمیں تو امی نے ایسے ہی سکھایا ہے، ہمارے تو اس میں فرقے میں ہی ایسے ہے، یہ ہمارے مولوی صاحب نے بھی ایسے ہی کہا تھا۔ دیکھیں جب حق چیز پہنچ جاتی ہے اور آپ، لیکن تصدیق بہت ضروری ہے، تمام علماء کو سنیں، تمام علماء کو سنیں، تمام جو ہے نا فقہ کو دیکھیں، اور جب آپ تک صحیح چیز پہنچ گئی، باقاعدہ ٹھپا لگا ہوا چیز پہنچ گئی، تو پھر شک والی چیز کو چھوڑ دینا لازمی ہے۔ پھر وہ ہم نے قریش مکہ کی طرح نہیں بن جانا کہ ہمارے باؤ و داد تو ایسے کرتے ہیں ہم بھی ایسے کریں گے، تو وہ والی اس ڈھیٹ پن پہ نہیں اٹک جانا۔ تو ہم لیکن کوشش ضرور کرنی ہے عمل کرنے کی، اور کسی پہ فتوے نہیں لگانے ڈائریکٹ، تو یہ تحقیق کرنی ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، جب پڑھیں گے نہیں تو سمجھ کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے، تو خود پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ تو میری کوشش یہی ہوگی کہ میں انشاءاللہ آپ کو مختلف جو تفاسیر ہیں، تفسیر ابن کثیر مانی جانی ہے، تمام فقہ کے لوگ اس کو مانتے ہیں، پھر میرے پاس ڈاکٹر اسرار احمد کا بیان القرآن ہے، پھر احسن البیان ہے، ان تمام تفاسیر کو انشاءاللہ تعالی ان سے سمجھ کے میری کوشش یہ ہوگی کہ قرآن کو آسان الفاظ میں تشریح کرنے کی میں کوشش کروں۔ باقی میں قرآن کی خود طالب علم کو غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور آپ لوگ بھی مجھے تصحیح کر سکتے ہیں یا سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ خیر، تو چوتھا جو ہمارا حق ہے قرآن مجید کا حق ہے ہم پر، وہ ہے عمل کرنا، جو سیکھا سمجھا اس کو عمل میں لے کے آئیں، اور اپنے مسائل زندگی کے جتنے بھی ہیں حالات، کیونکہ میری حالات سٹوری زندگی کوئی اور ہوگی، آپ کی کوئی اور ہوگی، آپ کا کوئی اور واقعہ ہوگا، تو ہر کسی کے حالات ڈیفرنٹ ہیں، زندگی کی اپنی سٹوری ہے، اس کے مطابق اپنے مسائل کو قرآن مجید کے علم کے مطابق حل کرنا اور ان پہ عمل کرنا۔ اور یہ صرف ایک ٹائم کے لیے نہیں کرنا کہ آج کے لیے کر لیا تو بس بھول گیا، اب ہم نے فرض ادا کر دیا، اب کل سے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، نہیں، ہر دن یہ کرتے چلے جانا یہاں تک کہ زندگی کی شام ہو جائے، یعنی پوری زندگی ہم نے قرآن مجید فرقان الحمید کے مطابق گزارنی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک ہماری خواہشیں اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، یعنی تمام ہماری خوشیاں، خواہشیں، زندگی اس چیز کے مطابق ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے ہیں؟ قرآن المجید فرقان الحمید۔ جی بیٹے، تو قرآن کا آخری اور پانچواں جو حق ہے ہم پر، وہ ہے دعوت اور تبلیغ کا، یعنی کہ جب ہم نے قرآن پہ ایمان لے آئے، ہم نے قرآن کی قرأت اچھے طریقے سے کر لی، سمجھ لیا قرآن کو، اس کا فہم حاصل کر لیا، اس پہ عمل بھی کر لیا، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب یہ 4 سٹیپ ہم نے پورے کر لیا تو پانچواں سٹیپ ہمارا یہ ہے کہ ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ اس میں پورے جنون ہو جائیں، یعنی پورے 100% ہو جائیں، حسب استطاعت اور حسب توفیق دوسروں تک پہنچائیں، یعنی کہ جتنی آپ کی قوت ہے، جتنا آپ کو سمجھ آیا ہے، جتنی آپ کی توفیق ہے، 1 تک پہنچا سکتے ہیں 1 تک پہنچائیں، 2 تک پہنچا سکتے ہیں 2 تک پہنچائیں، 2 لاکھ تک پہنچا سکتے ہیں 2 لاکھ تک پہنچائیں، یعنی حسب استطاعت اور حسب توفیق کوشش کرنی ہے۔ اب اگر آپ کسی ایک کو سکھا سکتے ہو اور آپ نے نہیں سکھایا، آپ کہیں ہاں میں تو نہیں سکھا سکتی وغیرہ وغیرہ، تو وہ آپ پھر آپ نے ضرور سکھانا ہے۔ جیسے کہ میری بھی یہ کوشش ہے کہ مجھے اب قرآن مجید، میں نہ کوئی حافظہ ہوں، نہ میں کوئی قاریہ ہوں، نہ میری تجوید اتنی اچھی ہے 100%، لیکن میں سیکھنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں کہ مجھے کچھ کہیں سے پتہ ضرور چلے، تو میری کوشش ہے جتنا کچھ مجھے پتہ ہے وہ ایٹ لیسٹ میں آپ تک پہنچا دوں، دوسروں تک پہنچا دوں، کسی ایک بچی تک پہنچا دوں، بہت سارے لوگوں تک پہنچانے کی بھی کوشش ہوگی انشاءاللہ، اور اس میں کریکشن بھی ہوتی جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ اس میں
برکت بھی ڈالے گا. اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے نا, اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے, ہماری زبان جو ہے نا اس کی گرہیں کھول دے, اور ہماری عقل و فہم کو بہت زیادہ وسیع کر دے, تاکہ ہم قرآن کو اس طریقے سے سمجھ سکیں جس طرح سے سمجھنے کا حق ہے, اور اس طرح پھیلا سکیں جس طرح اس کے پھیلانے کا حق ہے. آمین ثم آمین. تو نہ صرف قرآن کو سیکھیں بلکہ سکھائیں, پڑھائیں اور خیر کی طرف دوسروں کو بھی بلائیں. جتنا آپ کو پتہ ہے, ایک آیت کا لفظی مطلب بھی پتلا ہے تو وہ بھی دوسروں تک پہنچائیں, لازم پہنچائیں. اور بیٹے سب سے زیادہ یاد رکھیں کہ اول خواہش بعد درویش, یعنی کہ آپ کے پاس پہلے اپنا گھر, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, اپنے گھر, اپنے والدین, اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائی جو ہے نا وہ ضروری ہیں, ان کو آپ پہنچائیں اور پھر اپنے رشتہ داروں تک پہنچائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا تھا, اپنے گھر والوں کو دعوت دی, اپنے خاندان والوں کو دعوت دی, اور پھر اہل مکہ کو اور باقی لوگوں تک پہنچایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ضرور آپ نے کرنا ہے کہ ہر کسی کے گھر والے ہیں, اپنے آپ کے ریلیٹیوز ہیں, کسی نہ کسی کو تو آپ ضرور بتا سکتے ہیں نا, اپنے گھر سے ہی بتانا شروع کریں. قرآن کو ایک ہی آیت بے شک سیکھیں, وہ دوسروں تک ضرور سکھائیں. یہ نہیں کہ مجھے نہیں آتا میں نہیں کروں گی. یہ اگر آپ ایک لیکچر سنتے ہیں اس میں سے آپ دیکھیں, بلکہ میں آپ کو انشاءاللہ ٹاسک بھی دیا کروں گی کہ آج کے جو رکوع ہم نے پڑھا ہے اس میں سے کوئی سی ایک یا 3 باتیں, ڈیپینڈ کرے گا, آپ نے ہر بچی نے جو بھی ہوگی وہ ضرور لکھ لینی ہے اپنے پاس, اپنی ڈائری ایک بنا لیں کہ آج میں نے یہ چیز دیکھی, اور ساتھ حوالہ دے دیں کہ یہ آیت نمبر اتنے سے اتنا اور رکوع نمبر اتنے سے اتنا جو ہے نا ہم نے آج پڑھا تھا سورۃ فلانی. تو اس کے اندر مجھے یہ بات جو ہے نا یہ بہت زیادہ میرے دل کو لگی ہے, اور اس بات پہ میں نے ضرور عمل کرنا ہے. ویسے تو قرآن کی ہر بات ہی ہوتی ہے, لیکن کوئی 1 یا 3 جس طرح آپ کو آسانی لگے, لیکن ایک تو ضروری ہونی چاہیے, وہ ہر بچی کی لکھ لے, اور وہ ہر بچی پھر مجھے بتائے گی کہ مس اس میں یہ چیز ہے, اس میں یہ چیز ہے. ہم اس کو ڈسکس بھی کیا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ پھر اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں, ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم چھوٹی چھوٹی چیز سے, ایک چھوٹے بیبی سٹیپ سے شروع کریں گے تاکہ ہم اس پہ عمل بھی کر سکیں. اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری طرف سے پہنچا دو, خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو بیٹے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی نبی پاک نے فرمایا تھا کہ لوگوں گواہ رہنا اور پہنچا دینا. تم میں سے جو کوئی لوگ یہاں پہ موجود ہیں, وہ 1.5 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا, آئی گیس مجھے ایگزیکٹ فگرز یاد نہیں ہیں, تو دوسروں تک پہنچا دینا. تو یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہو گیا, آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کے آسان کے بعد کوئی نبی قیامت تک تشریف نہیں لائے گا. لیکن رسالت کا جو کام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یعنی ہم لوگوں کو دے دیا گیا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہم پہ فرض ہے, ہم نے لازماً دوسروں کو بتانا ہے. اب یہ نہیں کہ صرف علماء کا یہ کام ہے, ایسا نہیں ہے. آپ میں سے ہر کوئی جو کلمہ پڑھتا ہے, جو مسلمان ہے, جو مومن ہے, اس نے جو بات, ایک بھی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچی ہے, سب سے پہلی چیز تو قرآن کی شکل میں پہنچی ہے, پھر حدیث کی شکل میں, وہ دوسروں تک ضرور پہنچانی ہے. تو قرآن کی ترویج بیٹے بہت زیادہ ضروری اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کو چھوٹا کام نہیں سمجھنا چاہیے. بے شک ایک آیت ہی آپ دوسروں تک پہنچائیں تو پہنچانا چاہیے. تو کیا ہے بیٹے 5 حقوق قرآن کے ہم پر؟ پہلا ہے اس پہ ایمان, دوسرا ہے اس کی تلاوت, تیسرا ہے اس کی فہم اور سمجھ, چوتھا ہے اس پہ عمل, اور 5واں ہے قرآن کی دعوت و تبلیغ دوسروں تک پہنچا دینا. تو قرآن مجید سے متعلق بہت ساری دعائیں بھی ہیں کہ جن کا ایک دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے, تو نے ہمیں اسلام کے لیے ہدایت دی اور ہمیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دی. پھر ایک اور دعا ہے, اس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہمیں اہل قرآن میں سے بنا جو تیرا کنبہ ہیں اور تیرے خاص بندے ہیں, اے بزرگی اور عزت والے رب. اور ایک اور دعا ہے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا جو قرآن پڑھتا ہے, پھر ایمان, عمل, آخرت کے درجات میں ترقی کرتا ہے, اور ہمیں ان میں سے نہ بنا جو قرآن پڑھتا ہے پھر بدبخت ہو جاتا ہے, اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. اللہم آمین ثم آمین. کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنانا جو قرآن پڑھتے ہیں اور پھر اپنے ایمان, عمل اور آخرت کی درجات بلند کرتے ہیں, بلکہ ان میں سے نہ بنانا کہ جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن بدبخت ہو جاتے ہیں. اللہم آمین. اچھا بیٹے, اب ہم قرآن مجید کو جب شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تو اس سے پہلے ہمیں تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. تو تعوذ جو ہے آپ کے پاس, تعوذ جو ہے وہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں. یعنی یہ سورہ نحل میں آیت نمبر 98 ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھنے لگا کریں تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں, یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ ضرور پڑھنی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی
شیطان مردود کے شر سے، یعنی میں پناہ مانگتی ہوں کس کی؟ اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ کس سے مانگتی ہوں؟ یعنی کس چیز کی کس چیز سے آپ کو ڈر ہے؟ شیطان مردود کے شر سے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا شر پیدا کیا ہے، اور یہ بھی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے میرے اپنے شر سے بچا، میرے شر سے میرے گھر والوں کو اور دوسرے اہل ایمان کو بچا، اور دوسروں کے شر سے مجھے بچا، اور سب سے بڑا شر جو ہے نا شیطان کا ہے، شیطان کے شر سے بھی بچا۔ تو یہ ضرور 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 پڑھنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے نا اہم ادب ہے تلاوت قرآن کا، کہ آغاز تلاوت میں قرآن مجید کی جب بھی تلاوت کی جائے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور 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 پڑھنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اس کی جو حکمت ہے، وجہ کیا ہے، قرآن مجید قرآن مجید کی شروع سے پہلے آپ کو کیوں تعوذ پڑھنا چاہیے؟ نمبر 1، اللہ کا حکم ہے تو آپ نے ضرور لازمی اس کو ماننا ہے، حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے بتایا گیا نا کہ قرآن کی وجہ سے ہی کئی لوگ گمراہ ہوں گے، تو اسی وجہ سے کہ وسوسے آتے ہیں کہ ہاں اس آیت کا کیا مطلب ہے، یہ کیا ہے، تو وہ چیز سے بچنے کے لیے قرآن اور ایک اور چیز بھی کہ قرآن سے ہم اپنی مرضی کے مطابق کوئی مطلب نہ نکال لیں، جیسے پرانی امتوں نے کیا تھا، جو پرانی کتابیں جو ہیں تبدیل ہو گئیں، تو ہم قرآن سے اپنی مرضی کے مطابق مطلب نہ نکال لیں، گمراہی سے بچنے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے۔ تو یاد رکھیں کہ تعوذ کیا ہے، قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے، گمراہی سے بچنے اور ہدایت حاصل کرنے اور عمل کی توفیق چاہنے کے لیے خاص دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ یہ دعا کتنی مزے کی اور انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے۔ پھر جی تسمیہ۔ تسمیہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا پس منظر کیا ہے بیٹے کہ آپ کے پاس نبوت سے پہلے کوئی بھی جب کام شروع کیا جاتا تھا تو لوگ بتوں کا نام لیتے تھے کہ فلاں بت کے نام سے میں یہ شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو جب پہلی وہی جو سورہ الگ کی نازل ہوئی، جو پہلی آیت تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تھے، خاص کر اچھا کام، اور ابھی پاسم کا ہر کام اچھا کام ہے، اس میں کوئی شک تو ہے ہی نہیں، تو بسمک اللہم یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے نا شروع کرتے تھے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جب آیت نازل ہوئی باقاعدہ نزول کے بعد، تو پھر اس کی پڑھنے کو پابندی کر دی گئی، یعنی کہ باقاعدہ اسلامی ادب بنا دیا گیا کہ آپ کوئی بھی جب کام کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اور تسمیہ کی جو تلقین ہے وہ ہے کہ ہر اچھے اور جائز کام کے آغاز پر تسمیہ پڑھنی چاہیے، مثلاً وضو سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، دروازہ بند کرتے وقت وغیرہ وغیرہ۔ تو سورہ توبہ جو ہے اس کو چھوڑ کے، سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، باقی ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بہت ضروری ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ہر سورت کی ابتدائی جو آیت ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ، اور بعض علماء کے نزدیک تسمیہ جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بھی ہے۔ اور اس کے فائدے کیا ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ہم اللہ کے بغیر ہیں ہی کچھ نہیں، تو ہر کام میں جب اللہ کا نام لے لیا جائے گا تو برکت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہمیں یاد رہے گا ہر موقع پر بھی، اور دنیا ہمارے پہ حاوی نہیں ہو سکے گی۔ اور ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا قبول فرماتے ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے اپنے بندوں کو دعا کرنا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کا نام اتنا خوبصورت، اتنا بابرکت ہے کہ اس سے چیزوں میں برکت ہوتی ہے بہت زیادہ، اور جب چیزوں میں برکت ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ چیز ترقی کرتی ہے اور بہت زیادہ آگے پہنچتی ہے، اور وہ ہمارے لیے دین دنیا اور آخرت میں بہت ہی فائدے کا باعث بھی ہوتی ہے۔ اب ہم بیٹے کچھ چیزیں پڑھ لیتے ہیں قرآن کے ادب کے بارے میں۔ قرآن کے آداب جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کوئی بھی جو عمل ہے وہ 3 مراحل سے گزرنے کے بعد مکمل ہوتا ہے، یا پھر اس کو آپ نیکی کہہ سکتے ہیں، یا پھر وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، یا پھر وہ ایٹ لیسٹ ہمیں امید ضرور دلاتا ہے کہ وہ چیز ہماری قبول ہو جائے گی۔ تو وہ آپ کے پاس کون سی چیز 3 مراحل ہیں جن میں سے جب کوئی بھی عمل گزرتا ہے تو یہ مکمل بھی ہوتا ہے، نیکی بھی بنتا ہے، اللہ کی قربت بھی ہمیں دلاتا ہے، یا ہمیں اور اللہ کی قربت یا اللہ کی سامنے ہماری دعا کی قبولیت کی امید بھی بنتا ہے۔ وہ 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے دل کا، دوسرا ہے زبان کا، اور تیسرا ہے آپ کے جسم کا۔ تو آپ کے پاس سب سے پہلے جب کوئی بھی عمل کیا جاتا ہے تو دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے، دل کا ارادہ، نیت جو ہے وہ خلوص وہ دیکھا جاتا ہے کہ دل میں کیا نیت تھی اس عمل کو کرنے کی۔ پھر دوسری چیز کہ زبان آپ کی کیا کہہ رہی ہے، زبان سے آپ کیا بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، کلام کیا کہہ رہا ہے آپ کا اس بارے میں۔ اور تیسری چیز آپ کا جسم، آپ کی جو اعمال ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اس عمل کے بارے میں۔ تو تینوں چیزوں میں جب اخلاص ہوگا، تینوں چیزیں جب اللہ کے کلام اور نبی پسند کے کلام کے مطابق ہوں گی، تو پھر کیا ہوگا، پھر ہی وہ چیز مکمل ہوگی، پھر ہی وہ چیز نیکی کہلائے گی، پھر ہی وہ چیز اللہ کے قریب کرے گی، یا ایٹ لیسٹ ہمیں ضرور امید دلائے گی کہ ہماری وہ چیز قبول کر لی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔
تو ایسے ہی جب قرآن مجید فرقان الحمید جب ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو ہمارے دل کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ تو دیکھ لیں بیٹے، اس میں ایمان کیسا ہونا چاہیے، پھر آپ کی نیت کیسی ہونی چاہیے، پھر ہمیں ہمارے دل میں یقین کیسا ہونا چاہیے، اس میں محبت اور احترام کیسا ہونا چاہیے، اور تفکر اور تبدل کیسا ہونا چاہیے، یہ ہم دیکھیں گے۔ تو انسان کی دل کی کیا کیفیت ہونی چاہیے قرآن کے بارے میں؟ سب سے پہلے ایمان کو دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک پر ایمان ہونا چاہیے۔ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں یا قرآن مجید ہمارے پاس ہو یا ہم دیکھیں یا قرآن کا لفظ جب بھی آئے، تو ہمارے دل میں یہ ایمان جاگ اٹھے کہ اس میں جو کچھ بھی ہے، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اس میں ذرا بھی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ یقین، یہ ایمان ہے ہمارا، اور اس میں کسی بھی انسان کی طرف سے کچھ بھی ملایا ہوا نہیں ہے، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک لفظ اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں کچھ شامل کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہ کیا جاتا اور سخت سزا دی جاتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی ہستی ہے؟ کوئی بھی ہستی نہیں ہے۔ اور جو فرشتہ بھی لے کے آیا وہ بھی روح الامین ہے، یعنی امانت دار، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی امانت دار کے طور پہ مشہور ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں بیٹے کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، کہ انہوں نے بھی کوئی اس میں ایک ورڈ نہ ایڈ کیا نہ کم کیا، جیسے آیا ویسے پہنچا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، تو وہ آج تک قرآن مجید فرقان الحمید ہمارے پاس ایز اٹ از موجود ہے۔ ہمیں یہ ایمان ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ پھر دوسری چیز، ہماری نیت کیسی ہو کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو میں کیوں پڑھ رہی ہوں بھائی، قرآن کیوں پڑھ رہی ہوں؟ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں جب بھی قرآن پڑھیں تو اس کی نیت جو ہے نا آپ کی بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ میں یہ پڑھ رہی ہوں اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ لیکن جب اللہ کا حکم مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ مثال بالکل یہاں پہ صادق نہیں آتی، لیکن میں ایک سمجھانے کی غرض سے آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے پیرنٹس جب ہم ان کا حکم مانتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، تو کتنا خوش ہوتے ہیں، دل سے دعائیں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو کائنات کا رب ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کا ہم حکم مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اتنا فخر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا زیادہ ان کو مان ہے کہ شیطان نے جب مہلت مانگی کہ میں ان کو بھٹکاؤں گا، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جا، تجھے مہلت دی، لیکن یاد رکھ جو میرے بندے ہیں وہ کبھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اتنا ٹرسٹ اللہ تعالیٰ کو، اتنا ٹرسٹ ہے اپنے ایماندار بندوں پر۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اپنے عمل سے کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو بھٹکنے والے نہیں ہیں، اور اپنے ساتھ لوگوں کو بھی شامل کریں، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے کہ لوگوں کو بھی ہدایت کی طرف بلائیں۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ کے سپاہی ہوں گے، اور اس کام میں کتنا ہی مشکل کیوں نہ پیش آئے ضرور کریں۔ پہلی مشکل یاد رکھیں اپنا نفس ہوتا ہے، اب سستی قائلی اپنی ہوتی ہے کہ میں نہیں کر سکتی، یہ مسئلہ ہے میری زندگی میں، یہ مسائل ہیں، پہلے میں یہ کر لوں، پہلے وہ کر لوں۔ تو یاد رکھیں بیٹے، جو لمحہ آپ کے پاس ہے، جتنا لمحہ آپ کے پاس ہے، یہی زندگی ہے۔ کئی لوگ جوان ہیں، ابھی آپ دیکھیں کورونا پھیلا ہوا ہے تو کتنے ہی لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو موقع مہلت نہیں ملی۔ تو جو کچھ ہے وہ آج یہی ہے، یہی سانس ہے، اور کل کس نے دیکھا، تو اسی پہ آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو قرآن مجید پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہم مانتے ہیں، اور دوسری پوائنٹ تو یہی ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، اور یہ جو چیز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہم پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوگی، تو اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پھر کائنات کا رب ہے، ہم ختم بھی ہو جائیں، مر جائیں، اللہ اور مخلوق بھی لے آئے، تو اللہ کی شان میں کمی نہیں ہوگی۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے تو اللہ کی شان مزید نہیں بڑھا سکتی، کیونکہ وہ ہے ہی اتنی زیادہ شان والا۔ ہماری کیا اوقات کہ ہم اللہ کی شان کو بڑھائیں، یا اگر ہم نہ عبادت کریں تو ہم ان کی شان کو گھٹا نہیں سکتے، کیونکہ وہ کائنات کا رب ہے، وہ خالق کل کائنات ہے، وہ مالک کل کائنات ہے۔ ہماری اوقات ہی کوئی نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کا فائدہ ہمیں ہی ہے۔ یہ اس کی بندگی کرنا، یہ اس کی ربوبیت کی ایک شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بندگی بھی ہمارے ہی لیے فائدے کے لیے رکھ چھوڑی ہے، کہ ہمیں ہی اس کا فائدہ ہوگا، ہمیں ہی اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہدایت جب ہوتی ہے نا، یہ اللہ کو خوشی ملنا، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں، تو وہ ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہمیں ہدایت ملے گی، اور ہم نیک اعمال کریں گے، وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اور اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں گے جو کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ پھر بیٹے کیا ہے؟ یقین۔ دل میں تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ پہلا تو ہمارا ایمان ہو گیا دل میں، دوسری ہماری نیت ہوگی، تیسری چیز کیا ہے؟ یقین۔ جب قرآن پڑھیں تو ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ اس میں جو وعدے ہیں وہ بالکل سچے ہیں، اس میں جو خوشخبریاں ہیں وہ بالکل سچی ہیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے وارننگز دی ہیں وہ بالکل سچی ہیں، اس میں جو خبریں دی گئی ہیں وہ بالکل سچی ہیں، اور جو واقعات ہیں وہ بالکل سچے ہیں، حق ہے، سچ ہے۔ اس بات کا 110%، 200%، ہزار لاکھ کروڑ گنا ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ پھر چوتھی چیز کیا ہے جو دل میں ہے؟ وہ محبت اور احترام ہے، کہ قرآن مجید
کی محبت اور احترام جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ضرورت ہے، تقاضا ہے اس کا، اور تلاوت کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ جب تلاوت کریں تو محبت کے ساتھ کریں، آپ کے دل میں محبت ہو کہ یہ میرے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ساتھ میں احترام ہو کہ یہ آنکھیں جھکی ہوں کہ یہ ہمارے اللہ پاک کا کلام ہے، بیٹھنے کا انداز ایسا ہو کہ جس میں محبت اور عقیدت اور احترام ظاہر ہو، جس میں عاجزی ظاہر ہو، غرور اور فخر تکبر ظاہر نہ ہو، اور ایسی یہ چیز ہماری آواز میں بھی آنی چاہیے، جو دل میں جب محبت اور احترام ہوگی تو وہی چیز ہماری زبان اور آواز پہ آئے گی۔ تو انشاءاللہ میں آگے زبان اور آپ کو جسم کا بھی بتاؤں گی۔ پھر پانچویں چیز کیا ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے بیٹے، دیکھیں یہ باقی چیزیں ہم عمل کرتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، نیت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے ہماری، یقین بھی ہمارا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرمائے آمین۔ اور محبت اور احترام تو بہت ہے، میں کہتی ہوں انڈیا پاکستان میں ہمارے ہاں تو اتنا زیادہ جس کی حد کوئی نہیں ہے، ہم آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں قرآن مجید کو اور قرآن مجید کی طرف پیٹھ نہیں کرتے، اور مطلب بے شمار قرآن مجید کے جو ہے نا ہم پہ حق ہے، اور محبت احترام تو بہت کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے انڈو پاکستان میں یہاں پر۔ لیکن بیٹے ایک چیز میں ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، اور وہ بہت 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 ضروری، جتنے ہم پیچھے ہیں اتنی وہ ضروری ہے، وہ ہے تفکر کرنا اور تدبر کرنا، یعنی کہ اس کو سوچنا، سمجھنا، غور کرنا قرآن مجید میں، اپنی زندگی سے ریلیٹ کرنا، اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس دیکھیں ہر آیت ایک سمندر ہے، اس میں آپ ڈوبیں، وہ قرآن علماء اقبال نے کیا فرمایا ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، یعنی کہ قرآن میں جب ہم غوطہ زن ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کردار کو مزید مضبوط کرے گا، ہمیں صحیح مومن بنائے گا، کیونکہ اللہ کی بات ہے نا، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام کوئی انسان کے کلام تو نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ایک بات کر دی تو اس بات کا مطلب، اللہ کے کلام کے کروڑوں اربوں خربوں مطلب ہیں، تو اس میں جب تک ہم تفکر نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں، تدبر نہیں کریں گے تو ہمیں مطلب سمجھ نہیں آئیں گے، تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آپ یہ نہ سوچیں کہ عربی زبان میں، ہمیں تو عربی آتی کوئی نہیں ہے، تو آپ یہ دیکھیں قرآن مجید عربی زبان کے بعد جتنی تفسیر لکھی گئی ہے عربی زبان کے بعد، جتنا قرآن مجید کے اوپر کام ہوا ہے تفسیر ترجمے کے اوپر، وہ سب سے زیادہ کام اردو میں ہوا ہے، اس سے پہلے فارسی میں بھی بہت زیادہ ہوا تھا، لیکن اردو زبان میں بھی بہت سارے تراجم کیے گئے ہیں، ترجمے ہیں، ساری چیزیں ہیں، اب ہر چیز موجود ہے، تو وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے، لیکن یہ چیز آپ پہ فرض ہے کہ آپ نے اوتھینٹسٹی چیک کرنی ہے۔ اب انٹرنیٹ کا دور تو ہے، ایک کلک پہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ہر چیز اوتھینٹک ہے کہ نہیں یہ ضرور دیکھنی ہے۔ اور ایک اور چیز یاد رکھیں، کبھی ایک چیز پہ ڈٹ نہ جائیں کہ یہی میں نے اب تفسیر پڑھنی ہے تو یہی پڑھنی ہے، بے شمار تفاسیر ہیں، ساری تفسیریں پڑھیں، سب کو کمپیئر کریں، ٹھیک ہے، اور جو حق بات ہے اس کو لے لیں، وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے چاہے لے لیں، یہ نہ دیکھیں یہ فلاں مولوی نے کیا ہے، یہ فلاں مولانا کا ہے، یہ تو فلاں ان کا ہے، میرے والدین تو ان میں سے نہیں ہیں، میری باجی تو جو پڑھاتی ہے وہ ایسی نہیں ہے، یا ہماری ٹیچر تو فلانی ہے، نہیں، آپ بیٹے وہ چیز دیکھیں جو اللہ کا کلام ہے، اس کا معنی آپ کو صحیح جہاں سے مل رہا ہے وہ آپ لیں، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جہاں سے صحیح مل رہی ہے وہ آپ اس کو پکڑ لیں، اس پہ قائم رہیں، اور یاد رکھیں ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمان رکھا ہے، ہم مسلمان ہیں، سب سے بڑی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ اصحاب کرام نے، نہ ہی تابعین نے، نہ تبع تابعین نے اپنے نام کے ساتھ کچھ نہیں لگایا کہ ہم فلاں جماعت ہیں، ہم فلاں جماعت ہیں، ہم فلاں ہیں، اور نہ ہی اپنے نام کے آگے کوئی بھی انہوں نے لقب شکب لگائے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جو نام ہمیں دے دیا اسی پہ ہم اکتفا کریں گے، اب اس میں نہ اضافہ کریں گے نہ کمی کریں گے، یہ چیز آپ کے ضرور ہونی چاہیے دماغ میں۔ اور کبھی بھی یہ چیز بھی نہ رکھیں کہ آدھا تتر آدھا بٹیر، کہ یہ آدھی بات ادھر سے پکڑی آدھا بات ادھر سے پکڑی، لوگ یہ بھی کہتے ہیں، لیکن حق بات جو ہے وہ جہاں سے ملے وہ لے لیں، اور یاد رکھیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگے تو اللہ ہدایت پہ ہی رکھتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ اچھا، تفکر و تدبر کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس سے سبق لینا، اور اس کے بعد قرآن سے حقیقی تعلق رکھنے کا مضبوط اور حقیقی ارادہ بھی کر لینا، کہ میں تو پکا ارادہ کر لوں گی قرآن سے، میں نے ذرا بھی دائیں بائیں نہیں ہونا، پکا ارادہ۔ جب انسان سمجھ آ جاتی ہے نا کوئی چیز تو انسان سے ذرا بھی دائیں بائیں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو آپ یہ رکھیں کہ قرآن سے حقیقی تعلق کا آپ وہ جو ہے نا وہ آپ ایک پورا ارادہ کر لیں، جو مرضی ہو جائے قرآن سے کنیکشن کو میں نے نہیں چھوڑنا، جو مرضی ہو جائے قرآن سے کنیکشن میرا مرتے دم تک رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ دعا بھی کریں اللہ سے، اور اس کا پورا ارادہ بھی کر لیں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارا یہ ارادہ قائم بھی رکھیں، آمین ثم آمین۔ دل میں یہ خیال اور نیت ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ میں نے قرآن کو کبھی نہیں چھوڑنا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ کی توفیق دے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی ہمیشہ کوشش، تو یہ بیٹے ہمارے دل کی کیفیت ہونی چاہیے، یہ قرآن کا جو ہے ادب ہے، ہمارے دل میں یہ چیزیں موجود ہوں، ایمان ہو، خالص نیت ہو، یقین ہو، محبت احترام ہو، اور ہم تفکر تدبر بھی کریں، یہ قرآن کا پہلا ادب ہے۔ قرآن کا دوسرا ادب کیا ہے، وہ ہماری زبان سے ہے، کہ قرآن پاک کا نام درست طریقے سے محبت اور عزت کے ساتھ لیا جائے، جیسے قرآن ہے
ٹھیک ہے. تو قرآن کے ساتھ ہم قرآن المجید، فرقان الحمید لگاتے ہیں. یہ قرآن کی خصوصیات ہیں. ٹھیک ہے. قرآن کو نور کہا گیا ہے، قرآن کو ذکر کہا گیا ہے. بہت سارے نام ہیں قرآن مجید کے، 55 سے زائد نام لیے جاتے ہیں. ذکر اللہ کہا گیا ہے، کتاب اللہ کہا گیا ہے، کلام اللہ کہا گیا ہے، بہت سارے ذکر ہیں. ٹھیک ہے. نور کہا گیا ہے. تو قرآن مجید فرقان الحمید کا نام جو ہے وہ درست طریقے سے لینا چاہیے، محبت سے لینا چاہیے، عزت سے لینا چاہیے. اور پھر جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو ہماری زبان سے تعوذ اور تسمیہ ضرور نکلنے چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم and بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور. تیسرا جو ادب ہے وہ زبان سے کیا ہے کہ قرآن مجید کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے. تجوید یعنی کہ وہ زیر زبر، وہ ساری چیزیں کہاں کھینچنا ہے، کہاں آواز موٹی کرنی ہے، کہاں پتلی کرنی ہے، وہ ضرور کوشش کریں. اب ہمارا اجمی لہجہ ہے تو عربی لہجہ جو ہے نا، قریشی جو لہجہ ہے وہ ضرور اختیار کرنا چاہیے. وہ تجوید جو ہے نا اس کا علم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے قاری وغیرہ سکھاتے بھی ہیں، وہ ضرور اختیار کرنا چاہیے. کوشش کرتی ایٹ لیسٹ کوشش ضرور کرنی چاہیے اس کو کرنے کی. اور ترتیل کا مطلب کیا ہے؟ ترتیل کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر کر، خوش لہانی سے، سنوار کر، پیارے طریقے سے پڑھنا چاہیے. یعنی کہ آپ کے پاس تیسرا ادب کیا ہے کہ خوش الحانی سے سنوار کر پیارا پڑھیں ترتیل کے ساتھ. اور دوسرا کیا ہے؟ تجوید. تجوید کیا ہے؟ عربی تلفظ کو اختیار کرنے کی پوری کوشش کریں. ظاہر ہم اجمی، ہمارا وہ چیز تو نہیں آ سکتی، لیکن کوشش ایٹ لیسٹ ضرور کرنی چاہیے کہ ہم کہیں نہ کہیں اس حد تک پورے ضرور اتریں. چوتھا ادب زبان کا کیا ہے قرآن کے لیے کہ قرآن کے مضبوط اور درست تعلق کے لیے زبان سے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ قرآن سے تعلق کو جوڑ کر رکھنا، یا اللہ قرآن کا حق دینے والا بنا کر رکھنا، اللہم آمین. پھر پانچواں جو ہے نا وہ ادب کیا ہے زبان کا کہ حسب موقع آیات کا جواب دینا. یہ بہت ضروری ہے. وہ تبھی ہم دیں گے جب قرآن کو سمجھیں گے. عربی پڑھ رہے ہوں گے، ہمیں کیا پتہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ کے پڑھیں اور پھر آیات کا جواب دیں جہاں جہاں موقع ہو. یہ بہت ضروری امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ سبح بسم ربک الاعلی قرآن کی آیت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح بیان کرو اپنے بلند و برتر رب کے نام کی. جب یہ آیت ہم پڑھیں گے، اس کی تشریح پڑھیں گے، تو پھر ہم اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ سبحان ربی الاعلی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے. تو جب تک سمجھیں گے نہیں تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ضرور ہے، یہ بھی قرآن کا ادب ہے. ٹھیک ہے. صحیح معنوں میں صرف آنکھوں کے ساتھ لگا لینا ادب نہیں ہے، سجا کے رکھ دینا ادب نہیں ہے. اچھا، پھر ایک اور جگہ آیت ہے قرآن مجید کی، اس کا ترجمہ پڑھوں گی. کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مرے ہوئوں کو زندہ کر دے؟ کوسچن مارک ہے. تو ہم جواب ہی نہیں دیتے، ہمیں پتہ نہیں، تو عربی میں ہم ریڈو کر کے آگے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں جواب کیا دینا چاہیے؟ پاک ہے تو اللہ، کیوں نہیں، بے شک تو اس پر قادر ہے. بے شک کیوں نہیں، آپ اس پہ قادر ہیں، اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. پھر چھٹا ادب کیا ہے زبان کا کہ تلاوت کے دوران بلا وجہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. دنیاوی باتیں جو بہت زیادہ ناگزیر ہوں یا ضروری ہوں وہ کر لیں. جیسے کوئی بچہ گرنے والا ہے، ایک دم سے قرآن کو آپ روک کے وہ بتا دیں، کہیں آگ لگنے والی ہے وہ بتا دیں، یا کوئی دروازے پہ آیا ہے تو وہ آپ کر لیں. کچھ باتیں ضروری ہوتی ہیں نا، کچھ امپورٹنٹ بات کوئی پوچھ رہا ہے تو آپ تھوڑی دیر روک کے پھر بات کر لیں اور پھر دوبارہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا کریں. ایسا نہیں کرنا. میں نے یہ دیکھا ہے بہت زیادہ کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کوئی اس طریقے سے قرآن خوانی ہوتی ہے تو نعوذ باللہ لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، سپارہ ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، انگلی رکھی ہوئی ہوتی ہے بیچ میں، اور باتیں فضول قسم کی لگی ہوئی ہوتی ہیں آنٹیز اور لڑکیاں بھی ایون، کہ ادھر ادھر کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ بہت ہی غلط بات ہے، یہ قرآن مجید کے ادب کے خلاف ہے، یہ بے ادبی ہے قرآن مجید کی. تو یاد رکھیں جب بھی تلاوت کریں تو اس دوران غیر ضروری باتیں نہیں کریں. ٹھیک ہے. بلا وجہ باتیں نہیں کریں. دنیاوی باتیں اگر بہت زیادہ ضروری امپورٹنٹ ہیں، جن کے بغیر لڑائی یا تصادم یا کوئی شر کے پھیلنے کا خطرہ ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، وہ قرآن ٹھہرا کر وہاں پر ادب کے ساتھ، اور پھر جو ہے وہ بات بتانے کے بعد یہ نہیں کہ 2 گھنٹے کی گپ لگائیں، ذرا سی بات بتائی اس کے بعد دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت پھر شروع کر دیں. تو یہ، اور کوشش کریں کہ تلاوت کے لیے وہ وقت سلیکٹ کریں جس میں زیادہ تر باتوں کا احتمال نہ ہو، چانسز کم ہوں. یہ تو ہو گیا جی زبان کے آداب. اب جسم کے کیا آداب ہونے چاہیے قرآن کے ساتھ؟ سب سے پہلے جسم صاف ہو آپ کا، کوئی گندگی نہ لگی ہوئی ہو، جگہ بھی آپ کی صاف ہونی چاہیے جہاں ہم قرآن مجید بیٹھ کے پڑھیں. ٹھیک ہے. اور لباس بھی آپ کا پاک صاف ہونا، یعنی طہارت بنیادی طور پہ. یہ بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ طہارت کے بغیر اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے. تو طہارت ضروری ہے، جسم آپ کا صاف ہو، یہ نہیں کہ ہاتھ گندے میلے کچیلے ہیں، جسم گندا میلا کچیلا ہے، ناپاک ہے، لباس آپ کا گندا میلا کچیلا ناپاک ہے، تو وہ جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. جسم، لباس اور جگہ کی طہارت بہت ضروری ہے، جیسے نماز کے لیے ایسے قرآن کے لیے بھی. پھر جسم اور بیٹھنے کے انداز کو درست رکھیں. یہ نہیں کہ آپ آدھے لیٹے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس طریقے سے نہیں.
ٹھیک ہے، انداز درست ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی بندے کی کمر میں درد ہے، کوئی شرعی عذر ہے، کوئی میڈیکل پرابلم ہے، اس کی وجہ سے وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے یا جس طریقے سے بھی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی اگر آپ کو ایسا مسئلہ نہیں ہے تو آپ سیدھے بیٹھیں اور آواز کی تاکہ آواز بھی آپ کی صحیح نکلے نا۔ انسان لیٹا ہوتا ہے، ٹیڑھا میڑھا ہوا ہوتا ہے تو آواز وہ آپ کو دیکھا ہے جو تجوید ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، آواز کہیں سے پتلی کہیں سے موٹی نکل رہی ہے تو ترجمے میں فرق آ جاتا ہے، الفاظ میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اس لیے صحیح طریقے سے ادب سے بیٹھے تاکہ ادائیگی بھی اس کی صحیح ہو۔ پھر تلاوت کرتے ہوئے ہاتھ میں پوائنٹر رکھیں یا انگلی سے تاکہ تلاوت گم نہ ہو، پتہ چلے ہیں آپ کہاں پڑھ رہے ہیں اور کدھر کی آیت کدھر ملا دی ہے تو وہ پھر غلطی ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ بھی دھیان ہونا چاہیے۔ پھر قرآن کو تکیہ نہ بنائیں کہ قرآن رکھ کے اس کے اوپر سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کریں جس سے قرآن کی عزت میں کمی ہو اور ایسے لگے کہ آپ کا تعلق تو قرآن کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ وہ ایسے یہ چیز احتیاط برتنی چاہیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس کو ویسے ہی عزت اور احترام دینا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ کے احترام ہم پہ فرض ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی خوبی، اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہمارے ہاتھ میں ہے تو وہ پھر ہمیں اس احتیاط سے عزت اور احترام کے ساتھ ہمارے جسم کو بھی، تمام ہمارا جسم ایسے جھکا ہوا ہو اور آنکھیں نیچی ہوں، اور ادب یعنی کہ بہت بڑی کوئی چیز ہے، ظاہر ہے اللہ سے کے کلام سے بڑھ کے اور کیا چیز ہوگی، تو ہمارے ہاتھ میں ہے تو پھر آپ کا جسم بھی ویسے ہی ہو۔ اور قرآن کے ساتھ کبھی بھی غیر سنجیدہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، ہاں 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 ہی قرآن ادھر جا رہا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، نعوذ باللہ۔ قرآن کا احترام کریں اور اس کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کریں جسم کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے۔ سیدھے ہاتھ میں قرآن پکڑیں، قرآن جسم دل کے ساتھ لگائیں، آنکھوں کے ساتھ لگائیں، یہ قرآن کے ہمارے جسم کے ساتھ ہمارے بیٹھنے کا طریقہ صحیح ہو، الفاظ کی ادائیگی صحیح ہو، قرآن جسم صاف ہو، تو یہ سارے ہمارے جسم کے آداب ہیں۔ پھر قرآن کو ہم آہستگی سے پڑھیں، احترام سے پڑھیں، جتنی ہماری کوشش ہو سکتی ہے قرآن کو آہستگی اور احترام سے پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ قرآن کے صفحات کو بغیر آواز کی نرمی اور شائستگی اور تہذیب سے پلٹیں اور تاکہ ادب رہے، یہ نہیں کہ جس طرح ہم کتابیں ایسے زور سے صفحے آگے مار رہے ہیں ویسے نہیں کرنا، آرام سے پیار سے ادب کے ساتھ قرآن کے صفحات کو بھی آگے پیچھے الٹیں۔ اس کے علاوہ قرآن کو جو پکڑنے اور پلٹنے کے لیے صفحات کے لیے سیدھا ہاتھ ہمیشہ استعمال کریں، الٹا ہاتھ استعمال نہ کریں کیونکہ الٹا ہاتھ اکثر طہارت وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی شرعی ہاتھ میں سیدھا ہاتھ میں لگ گئی ہے کوئی مسئلہ یا آپ قرآن گرنے کا خطرہ ہے تو دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے آپ نے یا پلٹ نہیں سکتی اس ہاتھ سے، کوئی مسئلہ ہے، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے یا کچھ اس طریقے سے بات ہے تو پھر جو ہے نا وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ سیدھا ہاتھ، دایاں ہاتھ استعمال کریں۔ پھر دوران تلاوت جو ہے نا اونگ، جمائی اور ہنسنے سے بچیں، اور کھلے منہ کے ساتھ جمائی لیتے ہوئے تو شیطان جسم میں داخل ہو جاتا ہے، پھر خون میں شامل ہو جاتا ہے، پھر کیسے وہ آپ کو قرآن مجید پڑھنے دے گا۔ کوشش کریں یہ چیز اوائڈ کریں اس سے، اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا کہا جاتا ہے، اور اگر جمائی آ جائے تو وہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ اس میں شیطان آپ کے جسم میں داخل نہ ہو، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو کوشش کریں، اور ہنسیں بھی نہیں فضول میں، ایسے خام ہنس رہے ہیں آپ قرآن پڑھتے ہوئے، یہ کیا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات بے ادبی میں آتی ہے چیز۔ اور پھر 8ویں چیز کیا ہے، قرآن میں جہاں پہ آیات وعید یعنی کہ جہاں پہ عذاب کا ذکر آیا ہے یا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے تو وہاں پر جو ہے نا اپنے گناہ کو یاد کریں اور روئیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں کبھی نہ شامل فرما اور ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرما، آمین۔ یہ تبھی ممکن ہے جو ہم سمجھ کے پڑھیں، ٹھیک ہے، تو رونا بھی آنکھوں سے ہی ہوگا نا، تو یہ جسم کے اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام کعبہ کی جب تلاوت سنیں آپ تو یا تراویح میں تو وہ روتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے، ہچکی بن جاتی ہے، تو وہ کس لیے ہے کہ ان کو عربی ان کو سمجھ آتی ہے نا، وہ اس میں کوئی عذاب کا ذکر ہوتا ہے یا کچھ ایسا ذکر ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں بھی سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عربی ہماری زبان نہیں ہے لیکن ہمارے پاس تراجم موجود ہیں، تفسیر موجود ہے، تو ہمیں ویسے ہی اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ قرآن کو اتنا سمجھ کے اتنی بار پڑھیں کہ آپ یقین جانیں ایک ٹائم آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم لوگوں کو قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ عربی ٹیکسٹ بھی ہوگا تو ہمیں اس کا مطلب پتہ چل رہا ہوگا یہ کیا ہے۔ اور یہی چیز نماز میں بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے نماز میں دھیان ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، خشوع و خضوع نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا۔ تو جب آپ پڑھیں تو آپ کو تلاوت کریں، جب آپ سورہ فاتحہ تو ہم ہر رکعت میں ضروری ہے، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی، تو آپ ٹھہر کے اس کے ترجمے پہ غور کریں۔ انشاءاللہ آپ کا جو پہلا لیکچر ہوگا، جو پہلا ہمارا جو سبق ہوگا اس میں ہم سورہ فاتحہ کی تشریح و توضیح کرنے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے وہ 2 لیکچر پہ مشتمل ہو جائے یا ہو سکتا ہے ایک ہی میں ہم اس کو اختتام تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو وہ پھر اس کے بعد پھر آپ اپنے ذہن میں بار بار اس کو نوٹس کریں، کیونکہ ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں تو بار بار ایٹ لیسٹ سورہ فاتحہ کی تشریح اور تفسیر تو آپ کو حفظ ہو جائے، اور آپ ہر صورت میں جب ہر نماز میں جب پڑھیں تو آپ غور کریں اس میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں، خاص تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب اس طرح غور کر کے پڑھیں گے تو آپ کا دھیان کہیں اور ہوگا ہی نہیں۔
فل نماز میں رہنے کی پورا پورا دھیان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم جو قرآن مجید فرقان الحمید کو سمجھنے کے لیے یہ جو ہم سفر شروع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو تکمیل تک پہنچائے اور ہمیں یہ توفیق دے ہم قرآن مجید کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اس پہ ایمان مکمل ہو ہمارا، اور ہم صحیح طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، ہماری تجوید بھی سیکھیں، اور جہاں غلطی ہو وہاں سے ہم اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں اور دوسروں کو بھی کریکٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اس قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، جو جس طریقے سے اس کا حق ہے سمجھنے کا، جیسا اس کو سمجھا جائے اس طریقے سے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، شیطان سے ہمیں بچائے اور ہمارے دلوں کو پاک رکھے وسوسوں سے، اور ہمیں اس بات سے بھی بچائے کہ ہم کوئی اس سے غلط مطلب نہ لے لیں، اور ہمیں قرآن مجید پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیاں، ہمارا جینا مرنا ہمارے اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، اور قرآن مجید جس طریقے سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے ہم اس طریقے سے ہم اپنی زندگیوں کو بنا لیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں پسند فرمائیں، اور قرآن مجید کو ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم قرآن مجید کو بعمل ہو کر دوسروں تک پہنچائیں، اور دوسروں کے دلوں کو بھی اس سے ہدایت نصیب ہو جائے، ہمیں بھی ہدایت نصیب ہو جائے، اور ہمیں اپنے دین کے لیے یا اللہ چن لیں، تاکہ ہم آپ کے دین کے سپاہی بن جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رسالت ہم تک ٹرانسفر کر کے گئے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ہم وہ دوسروں تک پہنچا کر اپنے جو فرض سے سبکدوش بطریق احسن سبکدوش ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں ویسا فرما دے جیسا آپ ہمیں چاہتے ہیں، اللہم آمین۔ اور نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے والدین کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو، تمام امت کو توفیق عطا فرما یہ سب کچھ کرنے کی یا اللہ، اللہم آمین۔ اور یا اللہ جو ہمارے فوت ہو چکے ہیں لوگ، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، ان کو عذاب قبر سے بچائیں، اور ہم لوگوں کو بھی توفیق دے کہ ہم ایسے نیک اعمال کریں کہ آپ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں جن کو جنت الفردوس اللہ تعالیٰ آپ نے عطا فرمانی ہے، اور ہمارا دین بھی بہترین ہو، ہماری دنیا بھی بہترین ہو، ہماری آخرت بھی بہترین ہو، اور ہمیں اعلیٰ لوگوں میں شامل فرما میرے مولا، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم لوگوں کو نیک لوگوں میں شامل فرما، ہم لوگوں کو ان لوگوں کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے پسندیدہ لوگ ہیں، ہمیں شیطان سے بچا، ہمیں ہمارے شر سے بچا، ہمارے شر سے ہمارے گھر والوں کو اور تمام لوگوں کو محفوظ فرما، اور لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، امت مسلمہ کو دین دنیا اور آخرت میں بہترین کامیابی عطا فرما، یا اللہ امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ اس قرآن کو پکڑنے، اس پہ عمل کرنے، سمجھنے کی، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں قرآن کے آداب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہماری آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیری مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں ہمارے شر سے، شیطان کے شر سے بچا، ہمارے وسوسوں سے بچا، یا اللہ آپ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، یا اللہ ہماری مدد فرمائیں، ہمارے دلوں کو نرم کر دیں، ہمارے دلوں کو ہدایت سے منور کر دے، اور ہمیشہ ہدایت یافتہ رکھیں، اور ہم اپنی مدد ہمارے ساتھ رکھیں، جہاں ہم بھٹکے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان بالخیر ہو، ہماری زندگی بھی ایمان بالخیر ہو، اور ہمیں تمام فتنہ و فساد سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں پر پکڑ نہ فرمانا، یا اللہ ہمیں تمام وباؤں سے، تمام بیماریوں سے، تمام آفات سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے، یا اللہ تو غفور رحیم ہے، یا اللہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات مزید بلند فرما، یا اللہ، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں قائم فرما دے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ ہمیں قائم فرما دے، یا اللہ ہمیں ویسا کر دے جیسے آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا اللہ ساری دعائیں قبول و منظور فرما، اللہم آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔